دولت کے حصول کی خاطر ازل سے ہر وہ کام کیے جا رہے ہیں جسے دیکھ اور سن کر ہی دل دہل جاتا ہے۔ کسی کا قتل ہو یا اغوا، لالچ انسان کو اندھا اور خوش و خرد سے بیگانہ کر دیتا ہے۔ ادھر بھی ایسا ہی معاملہ تھا۔ تاوان کی خاطر ایک کم عمر نوجوان کو اغوا کر لیا گیا تھا۔ اس کی جان بچتی ہے یا نہیں یہ تو نہیں پتا تھا، تاہم مد مقابل اگر ملک صفدر حیات جیسا پولیس افسر ہو تو مجرم پاتال میں بھی چھپا ہو، وہ اسے ڈھونڈ کر قانون کے شکنجے میں لے ہی آتے ہیں۔ چالاک مجرم کی قانون سے داؤ پیچ کی دلچسپ کہانی۔ السلام علیکم لسنرز، آئیے ڈی ایس پی ملک صفدر حیات کی ڈائری سے ایک نئی سبق آموز کہانی سنتے ہیں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر پلیز آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ بہت شکریہ۔ آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ میں اپنے کمرے میں آ کر بیٹھا ہی تھا کہ کانسٹیبل سلیم نے اطلاع دی کہ کوئی مجھ سے ملنے آیا ہے۔ میں نے کوئی سوال کیے بغیر کانسٹیبل سے کہا، ٹھیک ہے، وہ جو کوئی بھی ہے اسے میرے پاس بھیج دو۔ سلیم احمد مجھے سلوٹ کر کے واپس چلا گیا۔ ان دنوں میری تعیناتی ضلع گجرانوالہ کے شہری علاقے کے ایک تھانے میں تھی اور اس تھانے کا چارج سنبھالے مجھے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے ہنگامی بنیادوں پر یہاں بھیجا گیا تھا۔ مذکورہ تھانے کے انچارج فضل محمود صاحب ایک پولیس مقابلے میں شہید ہو گئے تھے۔ انہی کی جگہ بھرنے کے لیے مجھے اس تھانے میں تعینات کیا گیا تھا۔ جو بندہ میرے کمرے میں داخل ہوا اس کی عمر کا تخمینہ میں نے 50 کے قریب لگایا۔ وہ مائل بفربی بدن کا مالک ایک پستہ کامہ شخص تھا۔ اپنے لباس اور خلیے سے وہ صاحب حیثیت اور متمول دکھائی دیتا تھا۔ اس نے سر پر سفید ٹوپی پہن رکھی تھی اور چہرے سے خاصا پریشان نظر آتا تھا۔ میں نے پیشہ ورانہ خندہ پیشانی سے اس کا استقبال کیا اور میں اس کی دوسری جانب رکھی کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ وہ کرسی کھینچ کر میرے سامنے بیٹھ گیا۔ میرا نام جنید علی ہے تھانے دار صاحب، اس نے بوجھل آواز میں اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا۔ عام طور پر لوگ مجھے بابو جنید کہتے ہیں۔ میں ایک ٹیکسٹائل مل کا مالک ہوں جو آپ کے تھانے کے نزدیک ہی جی ٹی روڈ پر واقع ہے۔ آپ سے پہلے اس تھانے کے جو انچارج تھے ان سے میری اچھی دعا سلام تھی۔ باہر کیف وہ لمحے بھر کے لیے رکے اور ایک گہری سانس خارج کی اور پھر ان الفاظ میں بات مکمل کر دی، تھانے دار صاحب، ایک پریشانی مجھے کھینچ کر آپ کے پاس لے آئی ہے۔ میں اپنے جوان بیٹے عبید علی کے لیے سخت پریشان ہوں۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور پوچھا، آپ کی فکر مندی کا سبب کیا ہے اور میں اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہوں؟ عبید کل دوپہر سے غائب ہے، بابو جنید نے گلوگیر آواز میں جواب دیا۔ اوہ، میں ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ میرے استفسار پر آئندہ 15 منٹ میں جنید علی نے مجھے جو افسوسناک کہانی سنائی اس کا خلاصہ کچھ اس طرح تھا۔ گزشتہ روز یعنی 10 اکتوبر کی دوپہر عبید اپنے گھر سے یہ کہہ کر نکلا تھا کہ وہ عمران نامی کسی دوست سے ملنے جا رہا ہے اور وہ 2-3 گھنٹے میں واپس آ جائے گا، لیکن بدقسمتی سے وہ اب تک لوٹ کر نہیں آیا تھا۔ بابو جنید کے بیان کے مطابق اس نے ہر اس جگہ پر عبید کو ڈھونڈ لیا تھا جہاں اس کے جانے کے امکانات ہو سکتے تھے، لیکن ہر طرف ناکامی نے اس کا استقبال کیا تھا۔ ہر جانب سے مایوس ہونے کے بعد وہ میرے پاس آیا تھا اور درخواست گزار تھا کہ میں عبید کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرنے کے بعد اس کے بیٹے کو تلاش کروں وغیرہ وغیرہ۔ بابو جنید، اس کی ابتدا سننے کے بعد میں نے پوچھا، عبید کے دوست اس کی گمشدگی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا آپ نے ان سے بات کی ہے؟ ان میں سے کوئی بھی عبید کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ وہ بھی حیران ہے کہ عبید اچانک کہاں غائب ہو گیا ہے۔ 1 منٹ بابو جنید، میں نے چونکے ہوئے انداز میں اسے رکنے کے لیے کہا اور سوال کیا، کل دوپہر میں آپ کہاں تھے جب عبید گھر سے روانہ ہوا تھا؟ میں اپنی فیکٹری میں تھا، اس نے بتایا۔ اور آپ کی رہائش گاہ کہاں پر ہے؟ پاک باندھ پورہ میں، جی ٹی روڈ۔
اور باغبان پورا میں اچھا خاصا فاصلہ ہے، میں نے پرسوچ انداز میں کہا اور پوچھا، جب عبید کل دوپہر میں گھر سے نکلا تو اس وقت وہاں اور کون کون موجود تھا؟ میرا مطلب ہے کہ آپ کے گھر میں؟ میری بیوی زاہدہ اور عبید سے چھوٹی بیٹی فرزانہ کوثر، اس نے جواب دیا۔ ہماری فیملی انہی 4 افراد پر مشتمل ہے جناب۔ تھوڑی دیر پہلے آپ ہی نے مجھے بتایا ہے کہ گھر سے نکلتے ہوئے عبید نے اپنے کسی عمران نامی دوست کے پاس جانے کی بات کی تھی۔ کیا آپ نے عمران سے پوچھ تاچھ کی ہے؟ عمران نام کا کوئی لڑکا عبید کے دوستوں میں شامل نہیں ہے تھانے دار صاحب، بابو جنید نے انکشاف انگیز لہجے میں بتایا۔ تنویر، ساجد، یعقوب اور فرید بھی عمران سے واقف نہیں ہیں، بلکہ ان کا کہنا ہے کہ یہ نام انہوں نے پہلی بار سنا ہے۔ لیکن آپ کا بیٹا تو عمران سے ملاقات کا کہہ کر ہی گھر سے نکلا تھا۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر کریدنے والے انداز میں سوال کیا۔ کیا یہ بات آپ نے اپنی بیوی سے کہی تھی یا آپ کی بیٹی سے، اور یا پھر بیک وقت دونوں سے؟ عبید نے اپنی ماں کو بتایا تھا جناب، اس نے معتدل انداز میں کہا۔ جب میری بیوی نے اس سے پوچھا کہ یہ عمران کون ہے، پہلے تو کبھی تم نے اس کا ذکر نہیں کیا، تو عبید نے جواب دیا کہ عمران چند روز پہلے ہی اس کا دوست بنا ہے، وہ ایک بڑے باپ کا بیٹا ہے، وہ لوگ چھچر والی کے چودھری ہیں اور عمران کے پاس اپنی چھوٹی سی جیپ بھی ہے۔ ایک بات ذہن میں رہے کہ یہ واقعہ آج سے لگ بھگ 65 سال پہلے کا ہے۔ اس زمانے میں کسی کا صاحب کار ہونا بہت بڑی بات سمجھی جاتی تھی۔ کراچی اور لاہور جیسے بڑے شہروں میں بھی گاڑیوں کی تعداد کو انگلیوں پر بآسانی گنا جا سکتا تھا۔ گجرانوالہ ایک چھوٹا شہر شمار ہوتا تھا، وہاں کسی شخص کے پاس اپنی جیپ کا ہونا اس کی عمارت کی روشن دلیل تھی۔ تو کیا آپ نے چھچر والی جا کر عمران نامی اس نوجوان کا پتہ لگانے کی کوشش کی ہے؟ میں نے بابو جنید سے استفسار کیا، تاکہ عبید کا کوئی سراغ ہاتھ لگ جاتا۔ نہیں جناب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، میں نے یہی سوچا تھا کہ پہلے تھانے میں عبید کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرا دوں، اس کے بعد چھچر والی کی طرف جاؤں گا۔ ویسے وہ لمحے بھر کے لیے تھما اور پھر ان الفاظ میں بات مکمل کر دی۔ ہم پچھلی 3 نسلوں سے گجرانوالہ میں آباد ہیں، میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ چھچر والی ایک چھوٹا سا نواحی گاؤں ہے، وہاں کوئی بڑا زمیندار ہے اور نہ ہی کسی کے پاس کوئی جیپ یا کار۔ ہاں، البتہ میں یہ پتہ لگانا چاہتا تھا کہ کیا اس گاؤں میں عمران نامی کوئی نوجوان رہتا ہے یا نہیں۔ میں خود پتہ لگوا لوں گا، آپ کو اس کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں بابو جی، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ ایک بات جو میری سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ کہ یا تو عبید نے اپنی ماں سے غلط بیانی کی ہے اور یا پھر آپ کی بیوی نے دروغ گوئی سے کام لیا ہے، یا آپ ہی بتا سکتے ہیں کہ ان میں سے کس نے جھوٹ کا سہارا لیا ہے؟ کسی نے بھی نہیں، وہ 2 ٹوک انداز میں بولا۔ ہماری 4 افراد کی مختصر سی فیملی میں کوئی بھی کسی سے جھوٹ نہیں بولتا تھانے دار صاحب، ہمارے درمیان اعتماد کا رشتہ ہے۔ یہ تو خوشی کی بات ہے بابو جنید، میں نے معتدل انداز میں کہا، لیکن حالات سے یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ عمران نام کا کوئی کردار تو بہرحال موجود ہے، چاہے عمران اس کا اصل نام ہو یا نہیں۔ خیر، لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک آسودہ سانس خارج کی اور پھر کہا، میں ہر قیمت پر اس عمران کو ڈھونڈ نکالوں گا، کیونکہ عبید کی بازیابی کے لیے عمران کا ملنا بہت ضروری ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ جی تھانے دار صاحب، اس نے اثبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ بس آپ کسی بھی طرح میرے بیٹے کو تلاش کریں، ہم سب عبید کے لیے بہت پریشان ہیں۔ ان ہم سب میں آپ مجھے بھی شامل سمجھیں بابو جی، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ اس تلاش میں مجھے آپ کا بھرپور تعاون چاہیے ہوگا۔ کیا آپ کے پاس عبید کی کوئی فوٹو ہے؟ جی، اس کی فوٹو مل جائے گی، لیکن اس وقت میرے پاس موجود نہیں ہے، اس نے کہا۔ میں گھر سے لا کر آپ کو دے دوں گا آج ہی کسی وقت۔ اس زحمت کی ضرورت نہیں، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ میں آج کسی وقت آپ کے دولت خانہ پر حاضری دوں گا اور عبید کی فوٹو بھی لے لوں گا۔ میں آپ کی بیوی زاہدہ صاحبہ کا بیان قلم بند کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ گمشدہ عبید کو
آخری بار انہوں نے ہی دیکھا تھا، لہٰذا ان کے بیان کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ میں آپ کی بیوی کو تھانے بلانا مناسب نہیں سمجھتا، اسی لیے میں نے گھر آنے کی بات کی ہے۔ البتہ آپ نے عبید کے جن 4 گہرے دوستوں کا ذکر کیا ہے، انہیں میرے پاس لانا آپ کی ذمہ داری ہوگی۔ میرا اشارہ تنویر، ساجد، یعقوب اور فرید کی جانب ہے۔ آپ نے ان سے عبید کے بارے میں پوچھ لیا ہے؟ میں اپنے طریقے سے پوچھ تاچھ کر کے ان کے بیانات لینا چاہتا ہوں۔ جی سمجھ گیا۔ وہ جلدی سے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، میں آج دوپہر تک انہیں آپ کے پاس تھانے پہنچا دوں گا۔ شاباش۔ میں نے ستائشی نظر سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، آپ سے ایسا ہی تعاون چاہتا ہوں۔ اب آپ مجھے ایک سوال کا جواب دیں، خوب اچھی طرح سوچ سمجھ کر۔ جی پوچھیں، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ کیا عبید کا کسی لڑکی سے کوئی معاملہ تو نہیں چل رہا تھا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جناب، وہ پروسوک انداز میں بولا۔ 1 سال پہلے میں نے عبید کی منگنی اس کی خالہ کی بیٹی شکیلہ سے کر دی تھی۔ اگلے سال مارچ میں، یعنی 5 ماہ بعد اس کی شادی ہے۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں وہ کبھی ایسے چکروں میں نہیں رہا جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے۔ وہ اس وقت 18 سال کا ہے۔ اس کی ساری زندگی میرے سامنے ہے تھانے دار صاحب۔ کوئی دشمنی وغیرہ؟ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ کوئی ایسا شخص جو کسی بھی سبب آپ سے خفا ہو، وہ آپ سے کوئی پرانا بدلہ لینا چاہتا ہو؟ میرا ایسا کوئی بھی دشمن نہیں جناب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ باقی جہاں تک ناراضگی کی بات ہے تو ایسا ایک بندہ ہے، لیکن وہ اس حد تک نہیں جا سکتا کہ کسی سازش کے تحت میرے بیٹے ہی کو اغوا کروا دے۔ اس بندے کی حدود کا تعین میں خود کروں گا بابو جنید، میں نے باشکاف الفاظ میں کہا۔ آپ مجھے اس کی خفگی کی تفصیل سے آگاہ کریں اور باقی کا کام مجھ پر چھوڑ دیں۔ 2 سال پہلے تک میں رفیق بھائی کے ساتھ ساجھیداری میں کام کرتا تھا، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ رفیق احمد بہت اچھے انسان ہیں۔ گجرانوالہ کے انڈسٹریل ایریے یعنی کہ سائٹ میں ان کی رفیق ٹیکسٹائل ملز کے نام سے ایک فیکٹری ہے۔ سال ہر سال سے ہمارے درمیان تمام معاملات خوش اسلوبی سے چل رہے تھے، پھر کسی بدخواہ نے ہماری اس پارٹنرشپ کو توڑنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ میں کسی پر الزام نہیں لگاؤں گا کیونکہ میں نہیں جانتا کہ وہ سازشی شخص کون تھا۔ بہرکیف میرے اور رفیق بھائی کے بیچ انبن شروع ہو گئی۔ ہم دونوں کو ایک دوسرے سے شکایات رہنے لگی تھیں۔ بالآخر ہم نے یہی فیصلہ کیا کہ ہمیں راضی خوشی الگ ہو جانا چاہیے، اور یہ فیصلہ میرے لیے سود مند ثابت ہوا تھا۔ وہ سانس ہموار کرنے کی غرض سے رکا اور پھر کہا، میں نے ادھر جی ٹی روڈ کے کنارے بابو ٹیکسٹائل ملز کے نام سے ریشمی کپڑا تیار کرنے کی فیکٹری لگا لی۔ میری اس فیکٹری میں 50 پاور لومز، 1 تانا مشین اور 1 نلکیاں بھرنے والی شٹل مشین لگی ہوئی ہے۔ میں اپنی فیکٹری میں ساٹن، پیلس اور سلک وغیرہ بناتا ہوں۔ اللہ کے فضل سے میرا کاروبار ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے۔ بولتے بولتے وہ آپ دیدہ ہو گیا۔ میں اس کی آنکھوں میں اتر آنے والی نمی کی وجوہ سے بخوبی آگاہ تھا، چنانچہ میں نے تشفی بھرے لہجے میں کہا، بابو جنید، میں آپ کی پریشانی کو اچھی طرح سمجھ رہا ہوں۔ آپ مجھ پر بھروسہ رکھیں۔ سمجھ لیں کہ میں نے ابھی سے عبید کی تلاش کا کام شروع کر دیا ہے، اور جلدی میں آپ کو بہت بڑی خوشخبری سناؤں گا انشاءاللہ۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور سلام کرنے کے بعد تھانے سے رخصت ہو گیا۔ عبید علی 10 اکتوبر کی دوپہر سے لاپتہ تھا، لیکن میرے پاس یہ کیس 11 اکتوبر کی صبح آیا تھا۔ گمشدہ نوجوان کے باپ بابو جنید نے مجھے ابتدائی معلومات فراہم کر دی تھیں۔ میں نے بابو جی کو تسلی تشفی دے کر تھانے سے روانہ کر دیا تھا اور اپنے وعدے کے مطابق اسی وقت عبید کی تلاش کا کام بھی شروع کر دیا تھا۔ اس سلسلے میں نے مندرجہ ذیل قدم اٹھائے تھے۔ سب سے پہلے میں نے کانسٹیبل اکرم خان کو ضروری ہدایات کے ساتھ چھچر والی بھیجا تاکہ اس پراسرار نوجوان عمران کے بارے میں چھان بین کی جا سکے۔ اکرم خان کی رپورٹ خاصی مایوس کن تھی۔ چھچر والی میں عمران نام کا کوئی نوجوان تھا اور نہ ہی وہاں کے کسی رہائشی کے پاس کوئی کار یا جیپ۔ جنید علی نے
حسب وعدہ دوپہر کے بعد گمشدہ عبید کے چاروں دوستوں کو میرے سامنے حاضر کر دیا تھا۔ ان کی عمریں 16 سے 22 سال کے درمیان تھیں۔ سب سے چھوٹا یعقوب 16 سال کا تھا اور سب سے بڑے تنویر کی عمر 22 سال تھی۔ علاوہ ازیں فرید 18 سال کا اور ساجد 19 سال کا تھا۔ میں نے باری باری اپنے کمرے میں بلا کر مختلف سوالات کیے، لیکن ایسی کوئی بھی کام کی بات مجھے معلوم نہ ہو سکی جو عبید کی بازیابی کے حوالے سے کارآمد ثابت ہوتی۔ ان میں سے کوئی بھی کسی عمران سے واقف نہیں تھا، بلکہ وہ سب اس بات کو لے کر حیران اور پریشان تھے کہ عمران نام کا وہ بندہ یکایک کہاں سے نمودار ہو گیا تھا۔ آخر میں ان چاروں کو میں نے ایک ساتھ اپنے سامنے بٹھا لیا۔ میں چند لمحات تک ان کے چہروں کے تاثرات کا جائزہ لیتا رہا، پھر قدرے نرم لہجے میں کہا، تم لوگ عمران کو نہیں جانتے، لیکن تمہاری اس ناواقفیت سے حقیقت میں کوئی رد و بدل ممکن نہیں ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارا دوست کل دوپہر سے غائب ہے۔ ایک پولیس آفیسر ہونے کے ناطے میرا فرض ہے کہ میں گمشدہ عبید کو تلاش کروں، اور یہ کام آپ سب پر بھی لازم ہو چکا ہے۔ آپ لوگ اپنے طور پر بھی عمران کا سراغ لگانے کی کوشش کرو۔ اگر عمران مل گیا تو عبید بھی مل جائے گا۔ میری بات بھیجے میں اتر رہی ہے یا نہیں؟ جی تھانے دار صاحب، تنویر نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم عبید کی تلاش کا کام کہاں سے شروع کریں۔ آخری بار عبید سے آپ لوگوں کی ملاقات کب ہوئی تھی؟ میں نے پوچھا۔ پرسوں شام میں، ساجد نے جواب دیا۔ ہم اکثر شام ہی میں ملا کرتے تھے۔ کیا آخری ملاقات میں اس نے ایسا کچھ کہا تھا جس سے ظاہر ہوتا ہو کہ آئندہ روز وہ کسی سے ملنے والا ہے؟ کیا آخری ملاقات میں اس نے ایسا کچھ کہا تھا جس سے ظاہر ہوتا ہو کہ آئندہ روز وہ کسی سے ملنے والا ہے؟ نہیں تھانے دار صاحب، فرید نے جواب دیا۔ کیا اس شام وہ کچھ پریشان یا الجھا ہوا نظر آ رہا تھا؟ میں نے باری باری ان سب کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ یا اس نے کوئی ایسی بات کی ہو جو سننے میں آپ لوگوں کو عجیب لگی ہو؟ بالکل بھی نہیں، یعقوب نے کہا۔ باقی سب نے بھی نفی میں گردنیں جھٹک دیں اور میں ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ اگر ہم عمران کو تھوڑی دیر کے لیے ایک طرف رکھ دیں تھانے دار صاحب، تنویر نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، تو یہ بھی سوچا جا سکتا ہے کہ عبید اپنے گھر والوں سے عمران سے ملنے کا بہانہ کر کے نکلا اور اسے کوئی حادثہ پیش آ گیا۔ تنویر، تمہاری بات میں وزن ہے۔ میں نے تعریفی نظر سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، اپنے ذہن کو دوڑاؤ اور مجھے بتاؤ کہ عبید کی گمشدگی کے پیچھے کون سا حادثہ ہو سکتا ہے؟ جیسا کہ کوئی ایکسیڈنٹ، اس نے پرسوچ انداز میں جواب دیا، یا پھر وہ کسی رہزن کے ہتھے چڑھ گیا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی نے بھاری تاوان حاصل کرنے کے لیے عبید کو اغوا کر لیا ہو۔ تنویر، تم بالکل پولیس والوں کے انداز میں سوچتے ہو۔ میں نے اس کی باتوں میں دلچسپی لیتے ہوئے توصیفی انداز میں کہا، تم کرتے کیا ہو؟ یہ بھی ممکن ہے کہ کسی دشمن نے حسد اور نفرت کے جذبات سے مغلوب ہو کر عبید کو ٹھکانے لگا دیا ہو۔ وہ اپنی ہی دھن میں بولتا چلا گیا، کچھ بھی ہو سکتا ہے تھانے دار صاحب۔ دیکھو، میری بات دھیان سے سنو، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ اگر عبید کا ایکسیڈنٹ ہوا ہوتا تو وہ حادثہ دیر تک چھپا نہیں رہ سکتا تھا۔ یہ اغوا برائے تاوان کا معاملہ بھی نہیں لگتا، کیونکہ عبید کی گمشدگی کو لگ بھگ 24 گھنٹے گزر چکے ہیں، لیکن تاحال کسی نے رقم کا مطالبہ نہیں کیا۔ اسی طرح اگر کسی ڈاکو یا لٹیرے نے اس پر ہاتھ ڈالا ہوتا تو اب تک وہ زندہ یا مردہ حالت میں کہیں نہ کہیں ضرور مل جاتا۔ بابو جنید نے مجھے بتایا ہے کہ ان کی کسی سے دشمنی وغیرہ بھی نہیں ہے۔ اس تناظر میں سوچنے کے لیے ایک ہی رخ باقی رہ جاتا ہے۔ میں نے ڈرامائی انداز میں توقف کیا اور پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا، حسد اور نفرت کا جذبہ، اس نوعیت کے جذبات انتہائی خطرناک ہوتے ہیں۔ تم چاروں عبید کے سب سے زیادہ قریب تھے، اس لیے تم ہی کو بتانا ہوگا کہ عبید سے کون جلتا تھا اور کون اس کو ناپسند کرتا تھا۔ میرا دھیان تو نوشیرہ روڈ کی طرف جا رہا ہے، تنویر نے سرسراتی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ نوشیرہ روڈ؟
میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ وہاں رہنے والا کوئی شخص عبید سے شدید نفرت یا بے پناہ حسد کرتا تھا اور اسی نامراد نے تم لوگوں کے دوست کو اغوا کیا ہے یا غائب کروایا ہے اور یا پھر موت کے گھاٹ اتار دیا ہے؟ تھانے دار صاحب، سچی بات تو یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا عبید کے ساتھ دراصل کیا واقعہ پیش آیا ہے، تنویر نے معتدل انداز میں کہا۔ میں تو بس امکانات کی بات کر رہا ہوں سرکار۔ ایک منٹ رکو، میں نے اس کی بات کاٹ کر سوال کیا۔ بے شک ہم اس وقت عبید کی گمشدگی کے حوالے سے امکانات پر غور کر رہے ہیں، لیکن تم نے خاص طور پر نوشہرہ روڈ کا نام کیوں لیا؟ میں جاننا چاہتا ہوں کہ تمہارے ذہن میں آخر چل کیا رہا ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ 5 ماہ کے بعد عبید کی شادی ڈاکٹر شاکر علی کی بیٹی شکیلہ سے ہونے والی تھی؟ جواب دینے کے بجائے الٹا اس نے مجھ سے سوال کر دیا۔ ہاں، بابو جنید نے مجھے اس شادی کے بارے میں بتایا ہے، میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ شکیلہ عبید کی خالہ کی بیٹی ہے اور اپنے والدین کی اکلوتی اولاد بھی ہے۔ صرف یہی نہیں تھانے دار صاحب، ساجد نے عجیب سے لہجے میں کہا، شکیلہ کم عمر اور انتہائی حسین و جمیل لڑکی ہے اور وہ لوگ نوشہرہ روڈ پر رہتے ہیں۔ ڈاکٹر شاکر کا کلینک بھی اسی علاقے میں ہے۔ فرید نے ساجد کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ میں سمجھتا ہوں کہ تنویر نے اسی جانب اشارہ کیا ہے۔ ہم اس امکان کو نظر انداز نہیں کر سکتے کہ نوشہرہ روڈ کا کوئی نوجوان شکیلہ میں دلچسپی رکھتا ہو اور اس سے شادی کا خواہش مند بھی ہو۔ جی بالکل، تنویر نے تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ میں اسی جانب آپ کی توجہ دلانا چاہتا تھا تھانے دار صاحب۔ عین ممکن ہے کہ عبید کی پراسرار گمشدگی کے پیچھے اسی نوجوان کا ہاتھ ہو جو نوشہرہ روڈ سے تعلق رکھتا ہے اور ہم جس کا نام نہیں جانتے۔ اگر نام نہیں جانتے تو فی الفور جاننے کی کوشش کرو، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے تاکیدی انداز میں کہا۔ آخر تم لوگ عبید سے اپنی دوستی کا حق کب نبھاؤ گے تنویر؟ میں نے ان میں سے سینئر کو اس کے نام سے مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ یہ کام میں تمہارے ذمہ لگا رہا ہوں۔ تم نے جلد از جلد یہ پتہ لگانے کی کوشش کرنا ہے کہ نوشہرہ روڈ یا اس کے گرد و نواح میں کوئی شخص شکیلہ کا امیدوار تھا یا نہیں۔ میں سمجھ گیا تھانے دار صاحب، تنویر نے پرعزم لہجے میں کہا، اور تم تینوں بھی اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھو گے۔ میں نے باری باری ساجد، فرید اور یعقوب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہیں عبید کی گمشدگی کے حوالے سے جو بھی پتہ چلے تم نے فوراً آ کر مجھے بتانا ہے، سمجھ گئے نا؟ انہوں نے میری ہدایت پر عمل کرنے کا یقین دلایا اور میں نے انہیں رخصت کر دیا۔ اسی شام میں نے باغبان پورہ کا دورہ بھی کیا۔ بابو جنید کی بیوی زاہدہ ایک روایتی قسم کی گھریلو عورت تھی۔ بیٹے کی پراسرار گمشدگی نے زاہدہ بیوی کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ عبید 18 سال کا ایک قداور گبرو جوان تھا اور سب سے اہم بات یہ کہ اگلے سال مارچ میں اس کی شادی ہونے والی تھی۔ گویا بابو جنید کے گھر کی خوشیوں کو کسی بدخواہ کی نظر لگ گئی تھی۔ میں نے 15-20 منٹ تک زاہدہ سے پوچھ تاچھ کی، لیکن اس انٹرویو کا کچھ حاصل سامنے نہ آیا۔ زاہدہ نے مجھے وہی معلومات فراہم کی جو صبح بابو جنید کی زبانی میرے علم میں آ چکی تھیں۔ بابو جنید کے اشارے پر زاہدہ میرے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرنے لگی تو میں نے جنید علی سے سوال کیا، بابو جی، کیا عبید کی سسرال والوں کی طرف سے کوئی آیا تھا؟ جی بالکل، اس نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بتایا۔ وہ لوگ، میرا مطلب ہے کہ ڈاکٹر شاکر علی اور اس کی بیوی یعنی زاہدہ کی چھوٹی بہن خالدہ کل شام میں اور آج دن میں آئے تھے اور کافی دیر ہمارے پاس بیٹھ کر گئے ہیں۔ عبید کی پراسرار گمشدگی کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں؟ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر استفسار کیا۔ وہ بیچارے کیا کہیں گے تھانے دار صاحب، وہ ایک ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے آزردہ لہجے میں بولا۔ ہماری طرح وہ بھی بے حد پریشان ہیں۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ عبید اچانک کہاں غائب ہو گیا ہے۔ وہ لڑکی والے ہیں جناب، ان کا فکر مند ہونا تو بنتا ہے۔ 5 ماہ کے بعد جس لڑکی کی بارات ان کے گھر جانے والی تھی وہ حیرت انگیز طور پر لاپتہ ہو گیا ہے۔
بولتے بولتے اس کی آواز بھرا گئی۔ چند لمحات کی گمبھیر خاموشی کے بعد میں نے نپے تلے الفاظ میں کہا، بابو جی، میں آپ سے ایک انتہائی ذاتی نوعیت کا سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ برا نہ منائیں تو سمجھ لیں یہ تفتیش کا حصہ ہے، وہ تفتیش جس کی انگلی پکڑ کر میں آپ کے گمشدہ بیٹے تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس نے امید بھری نظر سے مجھے دیکھا اور سوالیہ لہجے میں بولا، آپ مجھ سے ہر قسم کا سوال پوچھ سکتے ہیں جناب۔ آج صبح تھانے میں آپ نے مجھے بتایا تھا کہ 1 سال پہلے عبید اور شکیلہ کی منگنی کر دی گئی تھی۔ میں نے تنویر کے بیان کردہ خدشے کی روشنی میں بابو جنید سے سوال کیا، کیا شکیلہ کی منگنی سے پہلے یا بعد میں اس کے لیے کسی اور لڑکے کا رشتہ بھی آیا تھا؟ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ یہ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں تھانے دار صاحب؟ اس نے کریدنے والے انداز میں پوچھا۔ کیا اس بات کا عبید کی گمشدگی سے کوئی تعلق نکلتا ہے؟ بابو جی، پولیس کی تفتیش کی گاڑی شک کے پیٹرول سے چلتی ہے۔ میں نے تنویر کا ذکر کیے بغیر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے معتدل انداز میں کہا، اس لیے مجھے کیس کے گرد و نواح میں بھی ہر چھوٹی بڑی چیز پر نگاہ رکھنی پڑتی ہے۔ اگر جواب دینے میں آپ کوئی قباحت محسوس کر رہے ہیں تو میں اپنا سوال واپس لے لیتا ہوں۔ کوئی قباحت یا پریشانی نہیں ہے جناب، وہ پورے اعتماد لہجے میں بولا۔ میں ہر صورت میں عبید کو اپنے سامنے زندہ اور صحیح سلامت دیکھنا چاہتا ہوں، اور اس کے لیے آپ مجھ سے جس طرح کا بھی تعاون چاہیں گے وہ میں ضرور کروں گا۔ باقی آپ نے مجھ سے جو سوال کیا ہے وہ سانس ہموار کرنے کی غرض سے تھما اور پھر بولا، اس کا جواب یہ ہے کہ عبید کی منگنی سے پہلے شکیلہ کے لیے اعجاز احمد نام کے ایک بندے کا رشتہ آیا تھا۔ اعجاز کا باپ سرفراز ایک میڈیکل اسٹور چلاتا ہے، اور یہ اسٹور شکیلہ کے باپ ڈاکٹر شاکر علی کے کلینک کے نزدیک ہی ہے۔ شاکر علی نے اس رشتے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ اس انکار کا سبب کیا تھا؟ میں نے دلچسپی بھرے لہجے میں استفسار کیا۔ کیا اعجاز احمد میں کوئی بڑی برائی یا خرابی تھی؟ ایسی کوئی بات نہیں تھانے دار صاحب، اس نے ٹھوس انداز میں جواب دیا۔ اعجاز کا رشتہ رد کرنے کی 2 بنیادی وجوہ تھیں۔ نمبر 1، خالدہ نے اپنی بڑی بہن یعنی میری بیوی زاہدہ سے وعدہ کر رکھا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کا رشتہ ہمارے بیٹے ہی کو دے گی، اور نمبر 2، اعجاز شکیلہ سے 8-9 سال عمر میں بڑا تھا۔ بابو کی وضاحت کے بعد میں گہرا سانس لے کر رہ گیا اور سرسری انداز میں پوچھا، اعجاز آج کل کیا کر رہا ہے؟ وہی پرانا کام، اس نے بتایا۔ وہ میڈیکل اسٹور میں اپنے باپ سرفراز کا ہاتھ بٹاتا ہے، اور ہاں، اس نے چونکے ہوئے انداز میں توقف کیا اور پھر انکشاف انگیز لہجے میں اضافہ کر دیا، عبید کی منگنی کے 2 ماہ بعد اعجاز نے اپنی چچا سے شادی کر لی تھی۔ 1 ماہ میں وہ باپ بننے والا ہے۔ بابو جنید کے واضح جواب نے اعجاز احمد کو میری نگاہ میں کہیں اور لا کھڑا کیا تھا۔ اب وہ میرے شک کے دائرے سے باہر نکل گیا تھا۔ اعجاز کی بیوی کسی بچے کو جنم دینے والی تھی۔ ان حالات میں یہ سوچنا کہ اس نے کسی حسد یا بغض میں عبید کو کہیں غائب کر دیا ہوگا کسی بھی طرح مناسب اور جائز نہیں تھا۔ میں نے بابو جی کی خاطر و مدارات کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا اور واپس آ گیا۔ آئندہ روز یعنی 12 اکتوبر کی دوپہر بلی تھیلے میں سے باہر نکل آئی۔ میں تھانے میں بیٹھا روزمرہ کے کام نمٹا رہا تھا کہ بابو جنید ایک پرچے کے ساتھ میرے پاس آیا۔ یہ دیکھیں تھانے دار صاحب، اس نے مذکورہ پرچہ میری جانب بڑھاتے ہوئے پریشان لہجے میں کہا، عمران نے 5000 روپے کا مطالبہ کیا ہے۔ بابو جنید کی بات سن کر میں چونک گیا اور اس کے ہاتھ سے وہ پرچہ لے لیا۔ میں نے طے شدہ پرچے کو کھول کر پڑھا۔ اس پر تحریر مختصر سا دھمکی آمیز پیغام کچھ اس طرح تھا، بابو جی، اگر بیٹے کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو آج مغرب اور عشاء کے درمیان 5000 روپے لے کر کنہیا لال باغ میں آ جاؤ۔ میں جانتا ہوں کہ تم نے اپنے بیٹے کی گمشدگی کے بارے میں تھانے جا کر رپورٹ درج کرا دی ہے۔ بس اتنی پھرتی کافی ہے، اس سے زیادہ ہوشیاری میں برداشت نہیں کروں گا۔ اگر تم نے کوئی چالاکی دکھانے کی کوشش میں اس خط کو پولیس کے حوالے کر دیا اور اس کے نتیجے میں تھانے دار نے کسی قسم کی کارروائی کرنے کا منصوبہ بنایا تو پھر اپنے لخت جگر کو ہمیشہ کے لیے بھول جانا۔ میں آج
سورج غروب ہونے کے بعد کنہیا لال باغ میں تمہارا انتظار کروں گا، بالکل اکیلے آنا اور 5,000 روپے بھی ساتھ لانا، عمران۔ میں نے اغوا کار کے تاوانی مطالبے کو سادہ اور سیدھا کر کے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے، ورنہ اس کی تحریر شکستہ اور بیان جاہلانہ تھا، وہ بہت ہی کم پڑھا لکھا لگتا تھا۔ تھانے دار صاحب، عمران نے اس خط میں مجھے تاکید کی ہے کہ پولیس سے ہرگز رابطہ نہیں کرنا اور میں سیدھا آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ وہ سراسیمہ نظر سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، مجھے نہیں معلوم کہ میں نے غلط کیا یا صحیح، اب عبید کی زندگی آپ کے ہی ہاتھ میں ہے۔ میں نے ایک کانسٹیبل کو کمرے میں بلا کر بابو جنید کے لیے پانی لانے کا حکم دیا اور اس کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے کہا، بابو جی میری بات دھیان سے سنیں۔ وہ ہمتاً خوش ہو گیا۔ ایک چیز اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے 6 معاملات کو کلی طور پر اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر کہا، ویسے تو کائنات کا چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا ہر معاملہ پاک پروردگار کی مرضی اور اجازت کا محتاج ہے، لیکن میں آپ کو جن 6 چیزوں کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہوں، ان کو کرنے یا روکنے میں انسان مکمل طور پر بے بس اور بے اختیار ہے، اور وہ 6 چیزیں یہ ہیں: زندگی، موت، عزت، ذلت، رزق اور اولاد۔ اس دوران میں کانسٹیبل نے پانی سے بھرا ہوا ایک گلاس لا کر بابو جنید کے سامنے رکھ دیا تھا۔ میرے کہنے پر اس نے آدھے سے زیادہ گلاس اپنے معدے میں اتارا اور امید بھری سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ عبید کی، آپ کی، میری اور ہم سب کی زندگی صرف اور صرف رب تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے بابو جی، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اغوا کار کا مطالبہ سن کر آپ میرے بعد دوڑے چلے آئے۔ آپ نے بہت اچھا کیا، آگے کے معاملات میں خود دیکھ لوں گا۔ عبید کو عمران کے چنگل سے نکال کر بحفاظت آپ تک پہنچانا میری ذمہ داری ہے، لیکن اس سلسلے میں کوئی بھی عملی قدم اٹھانے سے پہلے مجھے چند سوالات کے سیدھے اور کھرے جوابات چاہیے، اور یہ جواب آپ کو دینا ہوں گے۔ آپ پوچھیں جناب، وہ جلدی سے بولا، میں آپ کے ہر سوال کا جواب دوں گا۔ اغوا کار کے مطالبے والا یہ خط آپ کو کہاں سے ملا ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ اپنی فیکٹری میں سے۔ میں سمجھا نہیں، میں نے الجھن زدہ لہجے میں کہا۔ میں نے فیکٹری کے ابتدائی حصے میں گیٹ کے ساتھ ہی ایک کمرے میں اپنا آفس بنا رکھا ہے، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ آج صبح جب میں فیکٹری پہنچا تو یہ خط میری میز پر رکھا ہوا تھا۔ کیا آپ نے معلوم کرنے کی کوشش کی کہ یہ خط آپ کی میز پر کس نے رکھا تھا؟ جی، میں نے اپنے چپراسی سے اس کے بارے میں پوچھا تھا۔ اس نے بتایا کہ منیر حسین نامی ایک ادھیڑ عمر بندے کو میں نے اپنے آفس کی صفائی اور اوپر کے چھوٹے موٹے کاموں کے لیے رکھا ہوا ہے۔ اسی نے مجھے بتایا کہ میری آمد سے پہلے ایک نومول لڑکا یہ خط دے کر گیا تھا، اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ عمران نے بابو جی کے لیے دیا ہے۔ کیا آپ کا ملازم اس نومول لڑکے کو جانتا ہے؟ میں نے پوچھا، اور وضاحت کرتے ہوئے کہا، میں منیر حسین کی بات کر رہا ہوں۔ وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، نہیں تھانے دار صاحب، منیر نے اس لڑکے کو پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ جی ٹی روڈ کی دونوں جانب مختلف چیزیں تیار کرنے والی فیکٹریاں ہیں۔ ان کارخانوں کے عقب میں زیادہ تر کھیتی نظر آتے ہیں، اور کہیں اکا دکا چھوٹے موٹے محلے بھی آباد ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ لڑکا ایسے ہی کسی محلے میں رہتا ہو۔ کیا فیکٹری میں کام کرنے والے کاریگروں کو پتا تھا کہ آج آپ لازماً فیکٹری آئیں گے؟ میں ہفتے وار تعطیل کے علاوہ چھٹی نہیں کرتا جناب، اس نے بتایا، صرف جمعے کے روز میری فیکٹری بند ہوتی ہے۔ ایک بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہے کہ اغوا کار نے آپ کے معمولات پر گہری نظر رکھی ہوئی ہے، میں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ اسے معلوم ہے کہ آپ نے عبید کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرا دی ہے۔ وہ جانتا تھا کہ آج آپ ضرور فیکٹری آئیں گے، اسی لیے اس نے آپ کے آنے سے پہلے یہ خط آپ کے آفس میں پہنچا دیا۔ وہ عمران ہے یا کوئی اور، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے ہر حال میں اس بدبخت سے نمٹنا ہے اور آپ کے بیٹے کو زندہ سلامت واپس لانا ہے۔ اگر وہ مردود اتنا ہی باخبر ہے تو پھر اسے یہ بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ میں آپ سے ملنے تھانے آیا ہوں۔ اس نے خوفزدہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، کہیں وہ
غصے میں آ کر عبید کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچائے گا؟ عمران یا وہ جو کوئی بھی ہے، اس نے ایک بھاری رقم کے لیے آپ کے بیٹے کو اغوا کیا ہے، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ جب تک 5,000 روپے اس کے ہاتھ نہیں لگ جاتے وہ عبید کو زندہ اور سلامت رکھنے پر مجبور ہے۔ آپ کو ہمت اور حوصلے سے کام لینا ہوگا۔ میں بھی اسی وقت آپ کی مدد کر سکوں گا جب آپ جرأت و بہادری کا مظاہرہ کریں گے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں نے 5,000 روپے کے لیے بھاری رقم کے الفاظ استعمال کیے ہیں کیونکہ آج کل 5,000 روپے تو کسی پرائیویٹ اسپتال کا ڈاکٹر ہی اپنی فیس قیمت میں آپ سے وصول کر لیتا ہے، لیکن یہ آج کا نہیں بلکہ 65 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ آپ نے جو بات کہی ہے وہ میرے دل کو لگ رہی ہے تھانے دار صاحب، اس نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ میں آپ کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے دلیری سے کام لوں گا۔ آپ مجھے بتائیں آگے کرنا کیا ہے؟ کیا آپ شام سے پہلے 5,000 روپے کا بندوبست کر سکتے ہیں؟ میں نے سنجیدہ لہجے میں دریافت کیا۔ ہاں میں کر لوں گا، اس نے بڑے اعتماد سے جواب دیا۔ تب تو ٹھیک ہے، میں نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ اب آپ میری بات توجہ سے سنیں کہ آگے کیا کرنا ہے۔ وہ جی جان سے میری جانب متوجہ ہو گیا۔ کنہیا لال باغ گردور سڑک پر ریلوے پھاٹک کے نزدیک واقع تھا۔ کسی زمانے میں جی ٹی روڈ سے نکلنے والا ایک کچا راستہ ریلوے ٹریک کو عبور کرنے کے بعد نہر اپر چنار کے پار پپری والا تک جاتا تھا۔ اس سڑک پر گھوڑوں کی ریس ہوا کرتی تھی، اسی لیے اس ریس کو سادہ الفاظ میں گھڑدوڑ سڑک کہا جاتا تھا۔ اس وقت تک سورج غروب ہو چکا تھا۔ یہ 12 اکتوبر کی شام تھی اور میں کنہیا لال باغ کے اندر ایک چوڑے تنے والے درخت کے پیچھے موجود تھا۔ میرے عملے کے 3 جانباز حوالدار ناصر شاہ، کانسٹیبل وحید چودھری اور کانسٹیبل اکرم خان بھی اندھیرے کی اوٹ میں پوزیشن سنبھالے ایک دم چاقو چوبند کھڑے تھے۔ آج دن ہی میں نے باغ کے مالی چاچا خوشیہ سے مل کر اغوا کار عمران کو چھاپنے کا پکا بندوبست کر لیا تھا۔ عمران نے مغرب اور عشاء کے درمیان بابو جی کو مبلغ 5,000 روپے کے ساتھ مذکورہ باغ میں آنے کو کہا تھا۔ اس نے اپنے خط میں اس بات کی وضاحت نہیں کی تھی کہ 5,000 روپے وصول کرنے کے بعد وہ کب اور کیسے مغوی عبید کو اس کے باپ کے حوالے کرے گا۔ بہرکیف میں نے بابو جنید کو سختی سے یہ ہدایت کر دی تھی کہ وہ اندھیرا ہونے سے پہلے باغ کے اندر قدم نہیں رکھے گا۔ میں نے سے پہر ہی میں اپنے عملے کے ساتھ باغ کے اندر عمران کو گھیرنے کے حوالے سے تمام انتظامات کو مکمل کر لیا تھا۔ اس سلسلے میں مالی خوشیہ کا تعاون بھی ہمیں حاصل تھا۔ جب تاریکی نے ہر شے کو اچھی طرح اپنے پروں کے نیچے چھپا لیا تو میں نے باغ کے بیرونی حصے میں گھڑدوڑ سڑک پر ایک ٹانگے کی مخصوص آواز سنی۔ مجھے یہ سمجھنے میں کوئی دقت یا دشواری محسوس نہیں ہوئی کہ بابو جنید 5,000 روپے کے ساتھ وہاں پہنچ گیا تھا۔ میرے اس یقین کا سبب یہ تھا کہ ٹانگے کی آواز کے ساتھ ہی کسی بوڑھے انسان کے کھانسنے کی آواز بھی میری سماعت تک پہنچی تھی۔ یہ ایک طرح کا کوڈ ورڈ تھا جو میرے اور بابو جنید کے درمیان طے پایا تھا۔ اسے وقفے سے کھانس کر مجھے اپنی پوزیشن سے آگاہ کرنا تھا۔ میں نے اپنے ساتھ آنے والے تھانے کے عملے کو بھی اس ساری صورتحال سے آگاہ کر رکھا تھا، لہٰذا ہم سب بلی کے مانند دبے پاؤں بآہستگی بابو جنید کی طرف بڑھنے لگے۔ ہم کسی ایک مقام پر جمع نہیں تھے۔ ہماری پوزیشنز کو دیکھ کر یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ تھوڑا فاصلہ رکھ کر ہم نے ایک طرح سے بابو جنید کو اپنے نرغے میں لے رکھا تھا۔ یہ حکمت عملی اس بات کو ذہن میں رکھ کر ترتیب دی گئی تھی کہ بابو جنید سے تاوان کی رقم مبلغ 5,000 وصول کرنے کے لیے عمران کو اس کے قریب آنا پڑتا اور ظاہر ہے اس موقع پر ان دونوں کے درمیان مکالمہ بھی ہوتا۔ رقم عمران کے حوالے کرنے کے بعد بابو جنید اپنے بیٹے کے بارے میں لازمی سوال کرتا کہ وہ عبید کو کب اور کہاں اس کے سپرد کرے گا وغیرہ وغیرہ۔ بس مجھے اسی سنہری موقع کا انتظار تھا۔ بابو جنید کی مصنوعی کھانسی اندھیرے میں اس کی لوکیشن کا پتہ تو دے رہی تھی، لیکن عمران کی آمد کا دور دور تک
نام و نشان سنائی یا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ہم چوکنا اور ہر قسم کی ہنگامی کارروائی کے لیے تیار تھے۔ ایک مخصوص اور محدود فاصلے پر جا کر ہم رک گئے تھے اور بے تابی سے اپنے ایکشن میں آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ ہمارا یہ انتظار طول پکڑنے لگا۔ اب ایک ایک پل گزارنا مشکل ہو رہا تھا۔ دھڑکنیں بے ترتیب اور سانسیں سبک رو ہو گئی تھیں۔ وہ اعصاب شکن لمحات تھے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ دل سینے کا پنجرہ توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ پھر کسی نزدیکی مسجد سے عشاء کی اذان ہونے لگی۔ مبینہ اغوا کار عمران نے مغرب اور عشاء کے درمیان بابو جنید کو کنہیا لال باغ میں پہنچنے کے لیے کہا تھا، جس کا واضح مطلب یہی تھا کہ اسی دوران میں وہ خود بھی رقم کی وصولی کے لیے وہاں آئے گا۔ لیکن مقررہ وقت گزر جانے کے باوجود بھی اس کی آمد کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ میں نے مزید 15 منٹ تک انتظار کیا۔ اس کے بعد بابو جی کے پاس چلا گیا۔ تھانے دار صاحب، وہ کمینہ تو آیا ہی نہیں، مجھ پر نگاہ پڑتے اس نے اضطراری لہجے میں کہا۔ ہاں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میں نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ اگر وہ باغ کے اندر قدم رکھتا یا باہر کہیں موجود ہوتا تو ہماری نگاہ سے بچ نہیں سکتا تھا۔ میں عبید کے لیے بہت فکر مند ہوں تھانے دار صاحب، وہ رہاسی آواز میں بولا۔ بار بار میرا دھیان ایک ہی طرف جا رہا ہے۔ میں نے چوکے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ کس طرف؟ کہیں عمران کو یہ پتہ تو نہیں چل گیا کہ میں نے اسے گرفتار کرانے کے لیے پولیس کی مدد لی ہے؟ وہ اپنے خدشات کا اظہار کرتے ہوئے بولا۔ اسی لیے وہ یہاں نہیں آیا۔ آپ کی بات میں وزن تو ہے بابو جی، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ آپ کے خیال کے مطابق وہ یہ جان گیا تھا کہ اگر اس نے باغ میں آپ سے ملنے کی کوشش کی تو اس کی گرفتاری پکی ہے۔ لیکن اس معاملے کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے۔ میں لمحے بھر کے لیے رکا اور پھر اپنی سوچ کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، عین ممکن ہے کہ وہ یہ دیکھنا چاہتا ہو کہ آپ اس کا مطالبہ پورا کرنے کے لیے یہاں آتے ہیں یا نہیں، اور اس امر کی تصدیق کے لیے اس کا باغ کے اندر قدم رکھنا ضروری نہیں تھا۔ کنہیا لال باغ تک پہنچنے کے لیے آپ کے پاس ایک ہی راستہ تھا، یعنی آپ جی ٹی روڈ سے گھڑدوڑ سڑک پر مڑتے اور ریلوے پھاٹک کو عبور کرنے کے بعد کنہیا لال باغ میں آ جاتے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں بابو جی؟ نہیں جناب، آپ بجا فرما رہے ہیں، خودآئیدی انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ میں اسی روڈ کو اختیار کر کے یہاں پہنچا ہوں۔ اگر میری تھیوری درست ہے تو عمران ریلوے پھاٹک کے آس پاس کہیں موجود تھا۔ اس نے آپ کو دیکھ کر اپنی تسلی کر لی ہے کہ آپ اس کی ہدایات پر منوعاً عمل کر رہے ہیں۔ میں نے معتدل انداز میں کہا، اب وہ بہت جلد آپ سے دوبارہ رابطہ کرے گا اور 5000 روپے کی وصولی کے لیے وہ آپ کو کسی اور جگہ بلائے گا۔ اللہ آپ کی زبان مبارک کرے تھانے دار صاحب، وہ ایک طویل اور آسودہ سانس خارج کرتے ہوئے بولا۔ آپ نے اس کیس کا ایک روشن پہلو اجاگر کیا ہے، لیکن ہم اس امکان کو یکسر نظر انداز تو نہیں کر سکتے کہ وہ پولیس کی موجودگی کے باعث یہاں نہیں آیا۔ اسے کسی طرح یہ پتہ چل گیا تھا کہ میں نے اسے پکڑوانے کے لیے پولیس کی مدد لی ہے۔ آپ جس اندیشے کا اظہار کر رہے ہیں وہ کہنے اور سننے میں تو بہت آسان لگتا ہے، لیکن اس کے اندر ایک راز کی بات چھپی ہوئی ہے۔ اس نے ترنت سوال کیا، کون سی راز کی بات؟ اگر عمران یہ جان گیا تھا کہ اسے گھیرنے کے لیے پولیس پہلے سے کنہیا لال باغ میں گھات لگائے بیٹھی ہے، تو پھر ہمیں سب سے پہلے یہ سوچنا ہوگا کہ یہ اطلاع عمران تک کس نے پہنچائی ہے۔ میں نے سپاٹ آواز میں کہا، یہ بات تو میرے اور آپ کے درمیان طے ہوئی تھی۔ میں اور میرے تھانے کا عملہ تو اس پروگرام کو لیک نہیں کر سکتا۔ کیا آپ نے کسی سے پولیس کی اس کارروائی کا ذکر کیا تھا؟ نہیں۔ ہاں، اس نے الجھن زدہ لہجے میں جواب دیا۔ ہاں یا نہیں؟ میں نے قدرے سخت لہجے میں استفسار کیا۔ میں نے اپنی بیوی اور بیٹی کو اس بارے میں بتایا تھا، اس نے کہا۔ وہ دونوں یہ گھٹیا کام نہیں کر سکتی کہ ہمارے پروگرام کے بارے میں اغوا کار کو بتا دیں، میں نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ بنیادی بات یہ ہے کہ وہ عمران سے رابطے میں نہیں ہیں۔ آپ اپنے ذہن پر دباؤ ڈال کر یاد کرنے کی کوشش کریں کہ بیوی اور بیٹی کے علاوہ آپ نے اور کس سے ہمارے اس مشن کا تذکرہ کیا تھا؟ ہاں، مجھے یاد آیا،
وہ اپنی پیشانی پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا، آج سے پہر میں عبید کے چاروں دوست تنویر، ساجد، یعقوب اور فرید میرے پاس آئے تھے۔ وہ لوگ عبید کی پراسرار گمشدگی کو لے کر بہت پریشان تھے۔ وہ خود بھی عبید کو ہر ممکنہ جگہ پر تلاش کرنے کی تگ و دو میں لگے ہوئے ہیں۔ میں جانتا ہوں وہ چاروں عبید کے سچے اور ہمدرد دوست ہیں۔ ان کی ذہنی حالت اور عبید کے لیے فکر مندی کو دیکھ کر میں نے انہیں بتا دیا تھا کہ میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے پوچھا، کیا بتا دیا تھا؟ یہی کہ آج رات عمران مجھ سے سودے بازی کرنے کے لیے کنہیا لال باغ میں آئے گا۔ اس نے بتایا وہ مجھ سے اپنی مطلوبہ رقم لے کر عبید کو میرے حوالے کر دے گا۔ انہوں نے کہا کہ میں اکیلا باغ میں نہ جاؤں، اس سے میری اور عبید کی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ وہ چاروں بھی میرے ساتھ یہاں آنا چاہتے تھے، لیکن میں نے یہ کہہ کر صاف منع کر دیا کہ میری اور عبید کی حفاظت کے لیے تھانے دار اور دیگر پولیس اہلکار باغ کے اندر موجود ہوں گے۔ یہ سن کر وہ چاروں مطمئن ہو گئے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے میرے ساتھ آنے کی ضد نہیں کی تھی۔ یہ آپ نے اچھا نہیں کیا بابو جی، میں نے خفگی آمیز انداز میں کہا۔ وہ چاروں آپ کی نظر میں چاہے کتنے بھی قابل اعتماد کیوں نہ ہوں، لیکن راز تو راز ہی ہوتا ہے۔ انہیں ہماری اس کارروائی کے بارے میں بتانے کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ کا یہ عمل مجھے بالکل پسند نہیں آیا۔ میری ایک بات اپنے بھیجے میں بٹھا لیں۔ میں نے ایک بوجھل سانس خارج کی اور پھر ان الفاظ میں اپنی بات مکمل کر دی۔ انسان عموماً دھوکہ وہیں سے کھاتا ہے جہاں پر اسے اندھا اعتماد ہوتا ہے۔ مجھ سے غلطی ہو گئی تھانے دار صاحب، وہ ندامت آمیز لہجے میں بولا۔ مجھے معاف کر دیں جناب۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی اس بد احتیاطی کو نظر انداز کرتا ہوں، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ امید ہے آپ آئندہ مجھے شکایت کا موقع نہیں دیں گے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ پھر کبھی آپ کی ہدایت سے ایک سود بھی ادھر ادھر نہیں جاؤں گا، وہ پرعزم لہجے میں بولا۔ میں نے ٹھوس انداز میں کہا، اسی میں آپ کی اور آپ کے بیٹے کی بھلائی ہے، اور اس بات کا یقین رکھیں کہ میں عبید کو بازیاب کر کے صحیح سلامت آپ تک پہنچاؤں گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ تھانے دار صاحب، اس نے تشکرانہ انداز میں کہا۔ میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر یاد رکھوں گا۔ میں یہ ساری دوڑ دھوپ آپ پر کوئی احسان کرنے کے لیے نہیں کر رہا بابو جی، میں نے باشکاف الفاظ میں کہا۔ ایک تھانہ انچارج ہونے کے ناطے یہ سب تو میرا فرض ہے۔ میں تو قانونی تقاضے پورے کرنے کے لیے اپنی ڈیوٹی کر رہا ہوں۔ وہ احترام بھری نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ اب کنہیا لال باغ میں مزید رکنے کا کوئی مطلب نہیں تھا، لہٰذا میں نے حوالدار ناصر شاہ اور کانسٹیبل وحید چودھری کو بابو جی کی حفاظت کے خیال سے ٹانگے پر سوار کرا دیا تاکہ وہ اسے محفوظ انداز میں باغبان پورہ کے اس گھر تک پہنچا دیں۔ بابو جنید کے پاس ایک تگڑی رقم تھی۔ میں اس بات کے امکانات کو قطعاً نظر انداز نہیں کر سکتا تھا کہ عمران یا کوئی اور راہزن اسے لوٹنے کے لیے اس پر ایک بھرپور اور جان لیوا حملہ کر سکتا تھا۔ ان کا ٹانگا وہاں سے روانہ ہونے لگا تو میں اور کانسٹیبل اکرم خان بھی اس پر سوار ہو گئے۔ میرا تھانہ راستے ہی میں جی ٹی روڈ کے کنارے پر لاری اڈے کے نزدیک واقع تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں اور اکرم خان تھانے پہنچ گئے تھے۔ میں نے سب سے پہلے عشاء کی نماز ادا کی اور پھر کھانا کھایا اور اس کے بعد آرام کرنے کے لیے اپنے کوارٹر میں چلا گیا۔ اس رات کافی دیر تک مجھے نیند نہیں آئی۔ عبید کی پراسرار اور حیرت انگیز گمشدگی والے معاملے نے مجھے بری طرح بے چین کر رکھا تھا۔ اگرچہ اس کے اغوا کار کا نام سامنے آ چکا تھا اور بندے نے لاپتہ نوجوان کے باپ سے ایک تگڑی رقم کا مطالبہ بھی کر دیا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے یہ معاملہ خاصا پیچیدہ نظر آ رہا تھا۔ عمران نامی وہ مبینہ اغوا کار جس بے فکری سے اس کیس کو ڈیل کر رہا تھا، اسے ایک ہی بات میری سمجھ میں آ رہی تھی، یا تو وہ کوئی بہت ہی کہنا مشق مجرم تھا اور یا پھر وہ گھر کا بھیدی تھا۔ اسی لیے وہ بابو جی کی عادات، مزاج، مالی حیثیت اور معمولات سے بخوبی واقف تھا، جس کی وجہ سے وہ یہ خطرناک کھیل بڑے اعتماد کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ گزشتہ روز میں نے مغوی عبید علی کے گھر جا کر اس کی ایک فوٹو حاصل کر لی تھی۔ میں نے مذکورہ فوٹو کو نکال کر اس کے چہرے پر نگاہ جما دی۔
عبید کی آنکھیں روشن اور چہرے کے خال و خط سے وجاہت ٹپکتی تھی۔ اچانک میرے ذہن میں ایک سادہ مشق اللہ والے کا نام چمکا اور اس کے ساتھ ہی میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نیک سیرت شخص کا نام تھا صوفی نثار احمد۔ برسوں پہلے اس سے میری ملاقات ہوئی تھی۔ ان دنوں میری تعیناتی میاں چنو کے ایک تھانے میں تھی۔ صوفی نثار اوصاف حمیدہ کا مالک ایک زبردست انسان تھا۔ وہاں کے لوگ اس کے بارے میں طرح طرح کی رائے رکھتے تھے۔ کوئی کہتا صوفی صاحب کے پاس جنات اور موکلات ہیں جن سے وہ کام لیتا ہے۔ بعض اسے عملیات کا ماہر سمجھتے تھے، چند ایک اسے ایک جادوگر بھی خیال کرتے تھے۔ الغرض جتنے منہ اتنی باتیں۔ صوفی نثار کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ اپنے بارے میں لوگوں کی آرا کی تصدیق کرتا تھا اور نہ ہی تردید۔ وہ تعریف و تنقید سے مبرہ، اپنے حال میں مست رہنے والا ایک سادہ مزاج اور بے ضرر اللہ کا بندہ تھا۔ اس موقع پر مجھے صوفی نثار کی یاد عبید کی وجہ سے آئی تھی۔ صوفی نثار میں درجنوں بلکہ سینکڑوں خوبیاں تھیں، لیکن میں اس ولی کامل کی ایک حیرت انگیز روحانی صلاحیت کا چشم دید گواہ تھا۔ وہ اللہ کا رفیق کسی بھی انسان کی تصویر کو دیکھ کر بتا دیتا تھا کہ وہ زندہ ہے یا اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، اور اگر وہ بقید حیات ہے تو پھر وہ کہاں کس جگہ پر موجود ہے۔ وہ کسی شخص کی پن لوکیشن تو نہیں بتا سکتا تھا، البتہ وہ ایسے اشارے ضرور دے دیتا تھا کہ جن کی مدد سے مذکورہ گمشدہ فرد کو بآسانی ڈھونڈا جا سکتا تھا۔ اب تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ عبید کی فوٹو کو بغور دیکھنے کے دوران میں میرا دھیان آپوں آپ قبلہ صوفی نثار کی طرف کیوں چلا گیا تھا، لیکن صد افسوس کہ میری اس تک رسائی نہیں تھی۔ برسوں پہلے وہ میاں چنو سے اچانک غائب ہو گیا تھا۔ اس کے بعد میں نے کبھی اسے دیکھا اور نہ ہی کسی سے اس کے بارے میں سنا۔ اللہ تعالیٰ اپنے جن بندوں کو مقرب بنا لیتا ہے، پھر کائناتی اور دنیاوی معاملات کی نگرانی اور دیکھ ریکھ کے لیے انہیں مختلف مقامات پر تعینات کر دیتا ہے، آج یہاں تو کل وہاں۔ 13 اکتوبر کی صبح میں نے بابو ٹیکسٹائل ملز کا دورہ کرنے کا پروگرام بنایا۔ جب معاملہ گھر کے بھیدی تک جا پہنچا تو پھر مجھے بھی روایتی طریقے سے تھوڑا ہٹ کر تفتیش کرنا تھی۔ اس حوالے سے میں نے 3 راستے منتخب کیے تھے۔ نمبر 1، بابو جی کا گھر، کیونکہ گمشدہ عبید علی کو آخری بار اس کی ماں زاہدہ بی بی نے اسی گھر میں دیکھا تھا۔ یہ بات صرف زاہدہ کو معلوم تھی کہ اس کا بیٹا اپنے کسی نئے دوست عمران سے ملنے جا رہا تھا۔ اس حوالے سے میں نے زاہدہ بی بی سے تفصیلی بات کی تھی اور اسے ہر حوالے سے بے قصور پایا تھا۔ نمبر 2، مغوی عبید کے چاروں دوستوں کو بھی کسی خاص زاویے سے ٹٹولنا ضروری تھا، کیونکہ بابو جنید نے انہیں بھی پولیس کی کنہیا لال باغ والی کارروائی کے بارے میں بتا دیا تھا۔ عین ممکن تھا کہ انہی میں سے کسی نے مخبری کر دی ہو۔ میں نے انہیں دوپہر کے بعد چیک کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اور نمبر 3، بابو جنید علی کا کارخانہ تھا، جہاں میں نے ابھی جانے کا پروگرام بنایا تھا۔ وہاں کام کرنے والے کاریگروں سے پوچھ تاچھ سود مند ثابت ہو سکتی تھی۔ عمران نے تاوان کی رقم کے لیے 9 لڑکے کے ہاتھ جو رکا بھیجا تھا، وہ بابو جنید کے ایک ملازم منیر حسین نے وصول کیا تھا۔ منیر کو خریدنے سے بھی کوئی کام کی بات معلوم ہو سکتی تھی۔ گزشتہ رات موزہ کنگنی والا کے ایک کوچوان کے گھر میں چوری کی واردات ہو گئی تھی اور وہ الصبح اس کی رپورٹ لکھوانے تھانے پہنچ گیا تھا۔ مذکورہ کوچوان کا نام فقیر محمد تھا اور وہ اپنی ٹانگے میں بیٹھ کر ہی میرے پاس آیا تھا۔ میں نے رپورٹ درج کرنے کے بعد اسے پولیس کے بھرپور تعاون کا یقین دلایا، اور جب وہ واپس اپنے گھر جانے لگا تو میں اسی کے ٹانگے پر سوار ہو کر بابو جنید کی فیکٹری کی جانب روانہ ہو گیا۔ بابو ٹیکسٹائل ملز میرے تھانے اور کنگنی والا کے درمیان پڑتی تھی۔ فقیر محمد نے مجھے مولوی کے کھوکے کے سامنے اتار دیا۔ مولوی کا کھوکا اپنی چائے اور لذیذ کھانوں کی وجہ سے بہت مشہور تھا، حالانکہ وہ ایک چھپر ہوٹل تھا۔ میں کپور تھلہ، راسکو اور زیبائش نامی کارخانوں کے سامنے سے گزر کر بابو ٹیکسٹائل ملز تک پہنچ گیا۔ وہ صبح کا وقت تھا اور بابو جنید ابھی پہنچا نہیں تھا۔ یہ اچھا موقع تھا کہ میں پوچھ تاچھ کے عمل کو بآسانی نمٹا سکتا تھا۔
میں اس وقت یونیفارم میں تھا اور ویسے بھی وہاں کام کرنے والے سبھی کاریگر اس حقیقت سے واقف تھے کہ ان کے بابو جی کا جوان بیٹا گم ہو گیا تھا اور پولیس شد و تہمت سے اسے تلاش کر رہی تھی۔ لہٰذا مجھے اپنے مقصد میں کسی دقت یا دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ بابو جنید کی فیکٹری میں ساری مشینیں اپنے کام میں مصروف تھیں۔ میں فیکٹری ورکر سے اپنے مطلب کے سوالات کر ہی رہا تھا کہ مجھے بتایا گیا کہ بابو جنید آ گیا ہے۔ 20-25 منٹ کی پوچھ تاچھ کے بعد بھی میں فیکٹری کے کاریگروں سے کام کی کوئی بات معلوم نہیں کر سکا تھا۔ وہ سب عبید کی گمشدگی سے بہت زیادہ پریشان تو تھے، مگر ان میں سے کوئی بھی یہ نہیں جانتا تھا کہ عبید کو کس نے اغوا کیا ہے۔ میں بابو جنید کے آفس میں پہنچا تو اسے میری آمد کی اطلاع دی جا چکی تھی۔ اس نے خوش دلی سے میرا استقبال تو کیا، مگر اس کے انداز سے جھلکتی فکر مندی نے مجھے تشویش میں ڈال دیا۔ رسمی علیک سلیک کے بعد میں نے ہمدردی بھرے لہجے میں استفسار کیا، کیا بات ہے بابو جی، آپ بجھے سے نظر آ رہے ہیں؟ میں دل شکستہ اور درماندہ کیوں نہ ہوں، یہ بات آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں تھانے دار صاحب۔ وہ ایک بوجھل سانس خارج کرتے ہوئے بولا، ایک مصیبت جاتی نہیں تو دوسری آ جاتی ہے۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، آپ کس نئی مصیبت کی بات کر رہے ہیں بابو جی؟ اس نے میرے سوال کا جواب دینے سے پہلے اپنے ملازم منیر حسین کو کمرے میں بلایا اور اسے میرے لیے دودھ پتی اور کیک لانے کا حکم دیا۔ پھر میری جانب متوجہ ہوتے ہوئے عجیب سے لہجے میں بولا، آپ کو پتہ ہے پچھلی رات جب میں گھر پہنچا تو زاہدہ نے مجھے کیا دیا تھا؟ مجھے نہیں معلوم، میں نے صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے کہا، آپ بتائیں۔ یہ زاہدہ کو گھر کے صحن میں پڑا ملا تھا۔ اس نے بھورے رنگ کا ایک لفافہ میری جانب بڑھاتے ہوئے کہا، میں نے پڑھ لیا ہے، آپ بھی پڑھ لیں، پھر بات کرتے ہیں۔ میں نے جلدی سے وہ بھورا لفافہ کھولا، پھر اس کے اندر سے برآمد ہونے والے خط کو پڑھنے لگا۔ یہ بھی اسی شخص کی تحریر تھی جس نے عبید کے بدلے جنید سے 5000 روپے کا مطالبہ کیا تھا، یعنی مبینہ اغوا کار عمران۔ اس نے لکھا تھا، بابو جی، میرے منع کرنے کے باوجود بھی تم نے پولیس کو اس معاملے میں گھسیٹ رکھا ہے۔ پچھلی رات وہ لوگ مجھے گرفتار کرنے کے لیے کنہیا لال باغ میں چھپ کر میرا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے تمہیں ٹانگے میں بیٹھے دیکھ لیا تھا، مگر میں رقم لینے کے لیے تمہارے پاس نہیں آیا کیونکہ میں کوئی بیوقوف انسان نہیں ہوں۔ خیر، میں تمہاری اس سنگین غلطی کو معاف کرتا ہوں۔ میں تمہارا اور تمہارے بیٹے کا دشمن نہیں، بس مجھے پیسے چاہیے، اسی لیے میں تمہیں ایک موقع اور دے رہا ہوں۔ اگر تم نے پولیس کے چکر میں پڑ کر یہ موقع بھی گنوا دیا تو پھر تمہیں عبید کی گلی سڑی لاش ہی ملے گی۔ میں جانتا ہوں تمہاری فیکٹری جمعے کے دن بند ہوتی ہے اور جمعہ آنے میں صرف 2 دن باقی ہیں۔ تم 5000 روپے چھوٹے نوٹوں کی شکل میں مٹھائی کے ایک ڈبے میں ڈال کر اپنے آفس میں رکھ دو۔ انہی 2 دنوں میں کسی وقت بھی میں وہ رقم لے کر عبید کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ اگر تمہیں اپنے بیٹے سے ذرا سی بھی محبت ہے تو پولیس کو میرے اس نئے پروگرام کے بارے میں بتانے کی حماقت نہیں کرنا، عمران۔ میں نے اغوا کار کے اس طویل پیغام کو دوبارہ پوری توجہ سے پڑھا، پھر بابو جنید کی طرف دیکھتے ہوئے معتدل انداز میں سوال کیا، آپ کی بیوی کو کل کس وقت یہ خط گھر کے صحن میں پڑا ملا تھا؟ مغرب کی اذان سے چند منٹ پہلے۔ پچھلے مختصر خط میں عمران نے آپ کو 5000 روپے کے ساتھ مغرب اور عشاء کے درمیان کنہیا لال باغ میں پہنچنے کو کہا تھا۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر پوچھا، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا بابو جی؟ وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، جی بالکل، مگر میں سمجھ نہیں پایا کہ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں بابو جی، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا، گزشتہ رات عمران کنہیا لال باغ میں آیا تھا اور نہ ہی وہ ریلوے پھاٹک کے نزدیک اندھیرے میں موجود تھا، اور میرے اس دعوے کی دلیل یہ خط ہے۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک آسودہ سانس خارج کی اور پھر وہ پورا لفافہ بابو جنید کی آنکھوں کے سامنے لہراتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کر دیا، اس خط کی تحریر اور ڈیلیوری کا ٹائم چیخ چیخ کر یہ اعلان کر رہا ہے کہ مغرب کی اذان سے پہلے شیطان کو یہ پتہ چل چکا تھا کہ آپ نے
पुलिस की मदद से इसे गिरफ्तार कराने का पक्का बंदोबस्त कर दिया है। इसीलिए उसने मगरिब से पहले यह खत आपके घर के सहन में फेंकवाया या फिर खुद फेंका था, ताकि जब आप कन्हैयालाल बाग से वापस आएं तो एक नया खत आपका इंतज़ार कर रहा हो। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं थानेदार साहब, वो सरसराती हुई आवाज़ में बोला। मेरी तो मत मारी गई है, इस तरफ मेरा ध्यान ही नहीं गया। आप तो अगवाकार की धमकी से इस कदर डर गए थे कि 5,000 के करेंसी नोट मिठाई के डब्बे में पैक करके अपने साथ ले आए हैं। मैंने अंधेरे में तीर छोड़ा। आपको कैसे पता कि मैं रकम को मिठाई के डब्बे में डालकर लाया हूँ? मैं पुलिस वाला हूँ बाबूजी, और मेरे अंदाजे बहुत कम गलत साबित होते हैं। मैंने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए कहा। आपने जिस तरह चौंक कर अपने अकब में चौबी अलमारी की तरफ देखा है, इसने न सिर्फ मेरे अंदाजे की तस्दीक कर दी है, बल्कि मैं दावे से कह सकता हूँ कि नोटों से भरा वो मिठाई का डब्बा आपने इसी अलमारी के अंदर हिफाजत के साथ छुपाया है। आपका अंदाज़ा 16 आने दुरुस्त है थानेदार साहब, वो पशेमानी भरे लहजे में बोला। मुझे माफ़ कर दें, मैं उबैद की वजह से बहुत ज़्यादा मजबूर हो गया हूँ। आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है बाबूजी, मैंने मोतदिल अंदाज में कहा। मैं आपकी जहनी कैफियत को समझ सकता हूँ। आप एक ऐसे बाप हैं जिसका जवान जहान बेटा 3 दिन से लापता है। मेरे हिसाब से आप इस वक्त कुदरत की तरफ से कड़ी आजमाइश में हैं। मैं आपकी कामयाबी के लिए दुआ गो हूँ। ये कड़ी आजमाइश वाली बात मेरी समझ में नहीं आई जनाब, वो सवालिया नज़र से मुझे देखते हुए बोला। मैंने तो कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। मैं तमाम इंसानों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता हूँ। फिर मुझ पर यह आजमाइश क्यों, किस लिए? काबिल इसके कि मैं बाबू जुनैद के सवाल का जवाब देता, मुनीर हुसैन केक और चाय लेकर आ गया और ये दोनों चीज़ें मेरे सामने मेज़ पर सजाकर वो वापस चला गया। तो मैंने कहा, बाबूजी, आपने खामखाही जहमत कर दी। मैं रोज़ाना फजर की नमाज के बाद अपने हाथ का तैयार करता नाश्ता करता हूँ। इसमें जहमत वाली कोई बात नहीं सरकार। आपको नाश्ता किए 2 घंटे से ज़्यादा गुजर चुके हैं। बाबू जुनैद के पुरखुलूस इसरार को देखते हुए मैंने मज़ीद इनकार या एतराज़ को कुफरान नेमत जाना और अपने सामने सजी हुई अल्लाह की नेमतों से इंसाफ करने लगा। अब तक की सूरत हाल के पेश नज़र मैंने अगवाकार इमरान को हिरासत में लेने के लिए 2 जगह जाल डालने का फैसला किया है। मैंने गहरी संजीदगी से कहा, और आने वाले 2 रोज़ में यानी आइंदा जुमे तक आप मुझसे या मेरे थाने से किसी किस्म का ताल्लुक़ नहीं रखेंगे, ताकि अगवाकार को यकीन हो जाए कि आपने इसकी हिदायत को पूरी तरह मानने का इरादा कर लिया है। आप जैसा कहेंगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा थानेदार साहब, वो फरमा बरदारी से बोला। ये बताएं, आपका क्या प्रोग्राम है? आप किन 2 जगहों पर जाल फैलाने की बात कर रहे हैं? जाल नंबर 1 तो आपके इसी कमरे में लगाया जाएगा, मैंने मोतदिल अंदाज में कहा और पूछा, क्या आपके फैक्ट्री वर्कर्स में कोई ऐसा बंदा भी है जो इलेक्ट्रिक का काम जानता हो? जी हाँ, इसने उस बात में जवाब दिया। ताना मास्टर सिराजुद्दीन बिजली के छोटे बड़े काम कर लेता है। हमें इस कारखाने में कभी किसी इलेक्ट्रीशियन को बुलाने की ज़रूरत पेश नहीं आई। वेरी गुड, मैंने सरसरी अंदाज में कहा और भी सवाल किया, क्या वो ताना मास्टर सिराजुद्दीन इस फैक्ट्री में मौजूद है? इसने सर को इस्बाती जुम्बिश दी और कहा, क्या मैं सिराजुद्दीन को यहाँ बुला लूँ? अभी नहीं, आप मेरे जाने के बाद इसे अपने पास बुलाएंगे, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, और इसे कहेंगे कि वो इस कमरे में एक ऐसी इतलाई घंटी नस्ब कर दे जिसका बटन आपकी मेज़ के नीचे आपके हाथ की दस्तरस में लगेगा और बजने वाली घंटी फैक्ट्री के बैरूनी हिस्से में लगाई जाएगी। मेरे ख्याल में ये काम ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। काम तो बहुत आसान है थानेदार साहब, वो उलझन ज़दा लहजे में बोला, लेकिन ये भी तो बताएं कि इस घंटी का आखिर मकसद क्या होगा? बाबूजी, हर इतलाई घंटी का मकसद बर वक्त इतला पहुंचाना ही होता है, मैंने समझाने वाले अंदाज में कहा। मैं आज से आइंदा जुमे तक के लिए अपने एक होशियार और मुसल्लह एहलकार को आपकी फैक्ट्री के बाहर तैनात कर रहा हूँ। वो सादा लिबास में होगा। वो इतनी एहतियात और पेशा वराना महारत के साथ ड्यूटी अंजाम देगा
کہ کسی کی نگاہ اس پر نہیں پڑے گی، لیکن وہ فیکٹری کے اندر آنے اور باہر نکلنے والے ہر شخص کو اپنی نظر میں رکھے گا۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے سلسلہ کلام کو آگے بڑھایا۔ آنے والے 2 دنوں میں اغوا کار خود آئے گا یا اپنے کسی آدمی کو کرنسی نوٹوں سے بھرا ہوا مٹھائی والا وہ ڈبہ لینے کے لیے آپ کے پاس بھیجے گا۔ بس آپ نے اس بندے کے منہ سے مٹھائی والے ڈبے کا مطالبہ سنتے ہی اس گھنٹی کا بٹن دبا دینا ہے۔ گھنٹی کی آواز سنتے ہی سادہ لباس مسلح پولیس اہلکار آنے واحد میں آپ کے کمرے میں پہنچ جائے گا اور آتے ساتھ ہی وہ ٹانگوں پر گولی مار کر اس شخص کو فرار ہونے کے قابل نہیں چھوڑے گا اور فی الفور اسے حراست میں بھی لے لے گا۔ وہ عمران خود ہو یا اس کا کوئی فرض دادا، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر وہ اغوا کار عمرانی ہوا تو بھی سمجھ لیں کہ 1 روپیہ ادا کیے بغیر ہم عبید کو بازیاب کر لیں گے اور اغوا کار لمبے عرصے کے لیے جیل چلا جائے گا۔ بصورت دیگر میں ایک مرتبہ پھر رکا، تھوڑا سا آگے کو جھکا اور سنسنی خیز انداز میں کہا، اگر مٹھائی کے ڈبے کا مطالبہ کرنے والا اغوا کار کا کوئی بھیجا ہوا بندہ نکلا تو میں اسے ٹرائل روم میں پہنچا کر اس کے اندر سے سب کچھ اگلوا لوں گا۔ آپ کو یہ تو معلوم ہی ہوگا کہ ہماری تفتیش کے سامنے خاطی اور شیر بھی نہ کردہ جرائم کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، کیونکہ انسان ہو یا جانور، جان سبھی کو پیاری ہوتی ہے۔ آپ میرے اس جال نمبر 1 کے بارے میں کیا کہتے ہیں بابو جی؟ بہت ہی عمدہ منصوبہ بندی ہے تھانے دار صاحب، وہ ستائشی انداز میں بولا۔ اب آپ مجھے جال نمبر 2 کے بارے میں بھی بتا دیں۔ جال نمبر 2 کا تعلق آپ کے گھر سے ہے، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میرے گھر میں؟ آپ کس قسم کا جال ڈالنا چاہتے ہیں؟ وہ پلکیں جھپکاتے ہوئے الجھن زدہ لہجے میں بولا۔ ایک بات اچھی طرح سے اپنے ذہن میں بٹھا لیں بابو جی، کیا آپ کے بیٹے کو اغوا کرنے والا شخص یا تو باغبان پورا کا رہنے والا ہے اور یا پھر آپ کے محلے یا آپ کی گلی کا کوئی وسنیک اغوا کار کے ساتھ ملا ہوا ہے، اسی لیے اسے آپ کے معمولات کی گہری خبر ہے، میں نے باشگاف الفاظ میں کہا۔ چنانچہ میں آج سے پہر میں آپ کے گھر کے اندر ایک نادیدہ جال پھیلانے کا فیصلہ کر چکا ہوں اور اس جال کا نام ہے محفل قرآن خوانی۔ یہ کس قسم کا جال ہے تھانے دار صاحب؟ وہ حیرت سے آنکھیں پھیلاتے ہوئے بولا۔ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میں سمجھاتا ہوں، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ آپ تانا ماسٹر سراج الدین سے گھنٹی کی تنصیب کا کام کرانے کے بعد سیدھے اپنے گھر جائیں اور محلے میں یہ اعلان کرائیں گے کہ آپ نے عصر و مغرب کے درمیان اپنے بیٹے کی بحفاظت بازیابی کے لیے ختم قرآن کی ایک محفل رکھی ہے جس میں صرف مرد ہی حصہ لیں گے۔ آپ کے گھر میں 40-50 افراد کے بیٹھنے کا انتظام تو کیا جا سکتا ہے نا؟ میرے آخری سوالیہ جملے کے جواب میں بابو جنید نے کہا، ہاں ہاں کیوں نہیں، میرے گھر میں ایک بڑا سا ہال ہے جس کی فرشی نشست پر 100 سے زیادہ افراد بآسانی بیٹھ سکتے ہیں۔ بس تو پھر ٹھیک ہے، میں نے اطمینان بھری سانس خارج کرتے ہوئے کہا۔ آپ قرآن خوانی کے لیے مسجد سے قرآن مجید اور سپارے بھی منگوا لیجیے گا۔ قرآن خوانی کے بعد عبید کی جلد سے جلد بازیابی کے لیے دعا بھی کی جائے گی۔ میں نے آپ کا گھر اور اس گھر تک پہنچانے والا راستہ دیکھ رکھا ہے۔ میری آخری الفاظ نے بابو جنید کو چونکنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے سرسراتی ہوئی آواز میں استفسار کیا، تھانے دار صاحب، اگر میں غلط نہیں سمجھ رہا تو اس محفل میں آپ بھی تشریف لائیں گے؟ میں نے معنی خیز انداز میں کہا، آپ غلط نہیں سمجھ رہے ہیں، لیکن تھوڑی دیر پہلے تو آپ نے مجھے نصیحت کی ہے کہ اب مجھے آپ سے میل ملاقات نہیں رکھنا تاکہ عمران کو میری فرما برداری کا یقین آ جائے۔ اس نے الجھن زدہ لہجے میں کہا، جب آپ میرے گھر کے اندر موجود ہوں گے تو پھر میں خود کو آپ سے الگ کیسے کر پاؤں گا؟ آپ کو مجھ سے جدا ہونے کی کوشش نہیں کرنا پڑے گی، میں نے ٹھوس انداز میں کہا۔ میں اس طرح بھیس بدل کر آپ کے گھر آؤں گا کہ آپ مجھے تھانے دار کی حیثیت سے پہچان نہیں پائیں گے۔ میں چپ چاپ بڑی صفائی کے ساتھ اپنا کام کر کے واپس چلا جاؤں گا۔ وہ ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ان تمام لوگوں کو اپنے گھر مدعو کر پائیں جن کے ساتھ عبید کا زیادہ اٹھنا بیٹھنا تھا، میں نے تاکیدی انداز میں کہا، خاص طور پر اس کے وہ چاروں دوست جن کے سامنے اپنے کنہیا لال باغ والے مشن کا ذکر کیا تھا۔ میرا اشارہ تنویر، ساجد، یعقوب اور فرید کی جانب ہے۔
میں آپ کا اشارہ اچھی طرح سمجھ رہا ہوں جناب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں یہ سب آسانی سے کر لوں گا، لیکن کیا آپ مجھے بتانا پسند کریں گے کہ اس قرآن خوانی کی محفل سے آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ قرآن شریف کو پڑھنا نہایت ہی نیک اور ثواب کا کام ہے بابو جی، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ جب کوئی انسان زمین پر تلاوت کلام پاک کرتا ہے تو آسمان سے اس پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور برکت نچھاور کرتا ہے۔ یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے جلدی سے بولا۔ آپ نے اس منصوبے کو چونکہ جال نمبر 2 کا نام دیا ہے، اسی لیے میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ اس جال میں کس کے پھنسنے کی توقع کر رہے ہیں؟ جال نمبر 1، ہم نے کس سے پھانسنے کے لیے ڈالنا ہے؟ اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے میں نے الٹا اسی سے پوچھ لیا۔ اغوا کار عمران یا اس کے کسی ساتھی کو قابو کرنے کے لیے؟ بابو جنید نے جواب دیا۔ جال نمبر 2 کا بھی وہی مقصد ہے بابو جی، میں نے انکشاف انگیز لہجے میں بتایا۔ مجھے 99% یقین ہے کہ عبید کو اغوا کرنے والا شخص آپ ہی کے محلے کا رہائشی ہے، اور اسی طرح میں 90% امید کرتا ہوں کہ وہ ناہنجار محفل قرآن خوانی میں بھی ضرور شرکت کرے گا۔ باقی جو اللہ کی مرضی، انسان تو صرف قیاس اور اندازے کے گھوڑے ہی دوڑا سکتا ہے۔ بے شک یہی سب سے بڑی حقیقت ہے، بابو جی نے گمبھیر انداز میں کہا۔ وہ 13 اکتوبر کی ایک خوشگوار سپہر تھی۔ گرمی اور حبس انسانوں کو جی بھر کر اذیت پہنچانے کے بعد رخصت ہو چکے تھے۔ گلابی جاڑا اپنی آمد کا اعلان کر رہا تھا۔ میں اس وقت تک بابو جنید کے گھر میں موجود تھا، مگر بالکل ایک نئے بھیس میں۔ اس تبدیلی کا خیال مجھے مرحوم سابق تھانہ انچارج فضل محمود صاحب کے چھوڑے ہوئے سامان کو دیکھ کر آیا تھا۔ الماری کے اندر کیس فائلز اور دیگر قانونی اہم کاغذات کے علاوہ مجھے گیٹ اپ اور میک اپ سے متعلق کئی ایک چیزیں پڑی ملی تھیں۔ فضل محمود صاحب نے وہ ساز و سامان کس مقصد سے اپنی الماری میں بھر رکھا تھا یہ تو مجھے نہیں معلوم۔ ہاں البتہ میں نے ان اشیاء کو ڈھنگ سے استعمال کر کے خود کو ایک باریش عمر رسیدہ شخص کے روپ میں ضرور ڈھال لیا تھا۔ بابو جی کے گھر کے حالنما کمرے میں اس وقت 35 سے 40 افراد مجھ سمیت قرآن خوانی میں مصروف تھے، جن کی عمریں 15 سے 60 سال کے درمیان نظر آتی تھیں۔ انہی میں گمشدہ عبید علی کے چاروں دوست تنویر، ساجد، یعقوب اور فرید بھی شامل تھے۔ میں ہر ایک کے چہرے کو بغور دیکھ رہا تھا اور ان کے دلی جذبات کو نوٹ کرنے کی کوشش بھی کر رہا تھا۔ میں وہاں سب کے لیے اجنبی تھا، حتیٰ کہ بابو جنید بھی اس حلیے میں مجھے پہچان نہیں سکا تھا، اور یہ میری کامیاب اداکاری کا ٹھوس ثبوت تھا۔ قرآن خوانی کے بعد جب عبید کی بازیابی کے لیے رب تعالیٰ کے حضور خشوع و خضوع سے دعا کی جانے لگی تو وہاں موجود ہر شخص کی آمین سے رکت خاص طور پر جھلک رہی تھی۔ وہ سب عبید کے لیے دل سے دعا کر رہے تھے۔ سب سے زیادہ بری حالت عبید کے دوست تنویر کی تھی۔ وہ دعا دار انداز میں رو رہا تھا، پھر روتے روتے اس کی گگی بند گئی۔ وہاں موجود لوگوں نے بڑی مشکل سے اسے سنبھالا تھا۔ دعا کے اختتام پر جب لوگ ایک ایک کر کے جانے لگے تو میں نے تنویر کو اپنے پاس بلا لیا۔ اس کا رونا تو رک چکا تھا، تاہم وہ اب تک اپنی ناک اور آنکھوں کو مسلسل پونچھ رہا تھا۔ میں تھانے میں اس سے تھانے دار کی حیثیت سے ایک تفصیلی ملاقات کر چکا تھا، لیکن اب میں اسے ایک اجنبی کے طور پر مل رہا تھا۔ بیٹا، تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے مشفقانہ انداز میں اس سے پوچھا۔ تنویر، اس نے جواب دیا۔ تمہارا یہ حال دیکھ کر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تم گمشدہ عبید کے بہت قریب تھے۔ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ چاچا جی، عبید میرا جگری یار تھا، وہ روحاں سی آواز میں بولا۔ اگر وہ لمبو میرے ہتھے چڑھ جائے تو میں اس کے سینکڑوں ٹکڑے کر کے چیل کوؤں کو کھلا دوں گا۔ برخوردار، میں نے کریدنے والے انداز میں استفسار کیا۔ تم کس لمبو کی بات کر رہے ہو؟ وہ بندہ جس نے میرے دوست عبید کو غائب کیا ہے، وہ نفرت بھرے لہجے میں بولا۔ اس کمینے کا نام عمران ہے۔ وہ عبید کی واپسی کے لیے بابو جی سے 5000 روپے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ تنویر کے منہ سے اغوا کار کے لیے لمبو کا لفظ سن کر میں چونک اٹھا، تاہم میں نے حیرت کے تاثرات کو اپنے چہرے سے ظاہر نہیں ہونے دیا
और बदस्तूर नर्म लहजे में पूछा, क्या तुम इस बुरे इंसान इमरान से मिल चुके हो? नहीं जी, वो गड़बड़ा गया। मैं तो इसे जानता तक नहीं। फिर तुम्हें कैसे पता कि उबैद को अगवा करने वाले शख्स का नाम इमरान है और वो तुम्हारी इतना दराज कामत भी है? मैंने मुतदिल अंदाज में पूछा। ये सारी बातें हमें बाबूजी ने खुद बताई हैं, उसने जवाब दिया। हमें? मैंने उलझन ज़दा नज़र से इसकी तरफ देखा। क्या तुम्हारे अलावा भी कुछ लोगों को बाबूजी ने अगवाकार के बारे में बता रखा है? हाँ जी, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। चारों दोस्तों को बाबूजी ने कल एक साथ ही बताया था। अपनी बात के इख्तिताम पर तनवीर ने दूर बैठे साजिद, फरीद और याकूब को भी अपने पास बुला लिया। अब वो चारों दोस्त मेरे गिर्द जमा थे। इनमें साजिद और याकूब मियाना कद थे, फरीद ठिगना और तनवीर दराज कामत था। मैं बदस्तूर तनवीर ही की तरफ मुतवज्जा था। तुम्हारी बातों से तो यही जाहिर होता है कि बाबू जुनैद अगवाकार से मिल चुके हैं, मैंने टटोलने वाले अंदाज में कहा। जभी तो वो जानता है कि इसका नाम इमरान है और वो कद में तुम्हारी तरह लंबा है। ऐसी बात नहीं है चाचा जी। इस बंदे ने जिस खत के जरिए बाबूजी से 5,000 रुपये का मुतालबा किया था, इसमें उसने अपना नाम इमरान लिखा था और इसके खत के बारे में तो मैंने बस ऐसे ही अंदाज़ा लगाया है। कोई बात नहीं बेटा जी, मैंने तनवीर की आंखों में आंखें डालकर सरसराती हुई आवाज़ में कहा। बाज़ औक़ात इंसान के लगाए हुए अंदाज़े 100% दुरुस्त भी निकल आते हैं। इसके चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। इसी वक्त मेज़बान बाबू जुनैद हमारे पास आ गया और मुझसे मुखातिब होते हुए पूछने लगा, मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा, क्या आप कहीं बाहर से आए हैं? मैंने आज सुबह फैक्ट्री में बाबूजी को बताया था कि मैं भी कुरान खानी की महफिल में हाजिरी दूंगा, मगर ऐसे भेस में कि वो मुझे पहचान नहीं पाएगा। मैं इसके लिए कतई अजनबी था, इसीलिए वो ख़ास तौर पर मुझे टटोलती हुई नज़र से घूर रहा था, जैसे मेरे अंदर से मुझे ही बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हो। तनवीर, अभी मैंने तुमसे कहा था ना कि बाज़ औक़ात इंसान के अंदाज़े दुरुस्त साबित हो जाते हैं। मैंने दराज कद उबैद के दोस्त की तरफ देखते हुए सरसरी अंदाज में कहा, देख लो, बाबूजी की जिंदा मिसाल तुम्हारे सामने है। इन्होंने 16 आने सही अंदाज़ा कायम किया है। मैंने लम्हाती तवक्कुफ़ किया और फिर बराह रास्त बाबू जुनैद से मुखातिब होकर इन अल्फाज में इजाफा कर दिया, जी हाँ, मेरा नाम मलिक नज़ीर है और मैं छच्छर का रहने वाला हूँ। 2 रोज़ पहले यहाँ के थानेदार मलिक सफदर हयात ने अपने एक सिपाही को हमारे गांव भेजा था। इसे किसी इमरान नामी ऐसे नौजवान की तलाश थी जिसके पास अपनी जीप हो। छच्चर वाली में किसी बंदे का नाम इमरान है और न ही कोई जीप या कार का मालिक है। खैर, मैंने ड्रामाई अंदाज में तवक्कुफ़ किया और फिर इन अल्फाज में अपनी बात मुकम्मल कर दी, बाबूजी, आप बताएं, आपके बेटे की तलाश का काम कहाँ तक पहुँचा है? पुलिस उबैद को ढूंढने में लगी हुई है, इसने गोलमोल जवाब दिया। पहले इस थाने में फजल महमूद साहब इंचार्ज हुआ करते थे, मैंने एक तवील सांस खारिज करते हुए कहा। वो बड़े काबिल और तजुर्बेकार थानेदार थे, मगर नया थानेदार तो किसी काम का नहीं। 3 दिन गुजर गए और ये अभी तक आपके बेटे को बाजियाब नहीं करा सका। इस हड्डाराम ने तो मलिक बिरादरी की नाक कटवा दी है। अगर आप कहें तो मैं ऊपर से सिफारिश लगवाता हूँ। मेरा एक साला एसपी पुलिस है। जब वो मलिक सफदर हयात पर दबाव डालेगा तो इसकी दौड़ें लग जाएंगी। बाबूजी, हम बाहर जा रहे हैं, तनवीर ने चोर नज़रों से मुझे देखते हुए बाबू जुनैद से कहा। अगर आपको हम में से किसी की ज़रूरत हो तो आवाज़ लगा देना। हाँ ठीक है, बाबूजी ने सरसरी अंदाज में कहा। वो चारों हालनुमा कमरे से निकल गए तो बाबू जुनैद ने मुझसे मुखातिब होते हुए ठोस अंदाज में कहा, मैं आपकी कारकर्दगी से मुतमईन हूँ, इसलिए किसी डीएसपी और एसपी की सिफारिश लगाने की ज़रूरत नहीं। ओह, मैं एक बोझा सांस लेकर रह गया और धीमे लहजे में कहा, तो आपने मुझे पहचान लिया। खुशबू चाहे किसी भी रंग और रूप में हो, वो पहचान ली जाती है थानेदार साहब। वो मेरे चेहरे पर निगाह जमा कर मायनाखेज अंदाज में बोला, ये बताएं, आप जिस मकसद को जहन में रखकर यहाँ आए थे वो पूरा हुआ कि नहीं?
آپ کے اس سوال کا جواب میں کل کسی وقت دے سکوں گا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ فی الحال مجھے چند چیزوں کو ترتیب میں لانا ہے۔ ٹھیک ہے جناب، آپ کو جیسا مناسب لگے، وہ معتدل انداز میں بولا۔ میں کل کا انتظار کر لوں گا۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ آپ جی جان سے میرے بیٹے کو بازیاب کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا بابو جی، میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلائی۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ وہ اس بات میں گردن ہلا کر رہ گیا۔ میں نے کہا بابو جی، میں نے آپ کی طرف آنے سے پہلے اپنے ایک مستعد سادہ لباس مسلح اہلکار کو آپ کی فیکٹری کے سامنے متعین کر دیا ہے، لہٰذا آپ بغیر کسی ڈر خوف کے وہاں جا سکتے ہیں۔ آپ کے کارخانے کے اندر یا باہر کسی بھی ناخوشگوار واقعے کو میرا وہ بندہ بآسانی ہینڈل کر لے گا۔ بابو جنید نے میرا شکریہ ادا کیا اور میں اس کے گھر سے باہر نکل آیا۔ جب ہمارے درمیان یہ اہم گفتگو ہو رہی تھی تو قرب و جوار میں کوئی اور بندہ بشر موجود نہیں تھا۔ پولیس کی ٹریننگ کے دوران میں ہمیں سکھایا گیا تھا کہ جب کوئی انسان یا کوئی چیز گم ہو جائے تو پہلا شک ان لوگوں پر کرنا چاہیے جو گمشدہ انسان یا شے کے بہت زیادہ نزدیک ہوں، یعنی انہیں اس انسان یا اس چیز تک آسانی سے رسائی حاصل ہو۔ جب عبید علی کی گمشدگی کا کیس میرے پاس آیا تھا تو میں نے ابتدائی طور پر لاپتہ نوجوان کی فیملی اور اس کے 4 گہرے دوستوں کو اپنے شک کے دائرے میں رکھ لیا تھا۔ بعد ازاں میں نے بابو جنید، اس کی بیوی زاہدہ اور بیٹی فرزانہ کوثر کو کلین چٹ دے دی تھی۔ تاہم تنویر، ساجد، یعقوب اور فرید کو میں نے اپنے خاص مخبروں کے ذریعے کڑی نگرانی میں رکھا تھا۔ میرے وہ کائیاں بندے روزانہ کی بنیاد پر مجھے ان چاروں کی سرگرمیوں کی رپورٹ دیا کرتے تھے۔ 2 ہی دن میں ساجد، یعقوب اور فرید مجھے بے ضرر اور عبید کی پراسرار گمشدگی کے حوالے سے غیر متعلق نظر آنے لگے تھے۔ وہ روزمرہ کے معمولات کے مطابق زندگی گزار رہے تھے، جبکہ تنویر دن میں 2 مرتبہ محلہ بختے والا کا چکر پابندی سے لگا رہا تھا اور اس کی بیٹھک الیاس نامی ایک بندے کے ساتھ ہوا کرتی تھی۔ الیاس کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ میرے مخبروں نے مجھے جو معلومات فراہم کی اس کے مطابق الیاس نے محلہ بختے والا میں روئی دھننے کی ایک مشین اپنے گھر کے صحن میں لگا رکھی تھی اور خود وہ اکیلا ہی 2 کمروں کے اس مکان میں رہتا تھا۔ مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ الیاس اور تنویر کی دوستی کو زیادہ وقت نہیں ہوا تھا۔ وہ روزانہ آپس میں کیا باتیں کرتے تھے یہ تو معلوم نہ ہو سکا، لیکن ان غیر یقینی اور الجھے ہوئے حالات میں تنویر اور الیاس کی ذات میری نظر میں مشکوک سے مشکوک تر ہوتی چلی گئی۔ ان دونوں پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے مجھے ایک انوکھا تجربہ کرنا تھا تاکہ ناکامی کا کوئی امکان باقی نہ رہے۔ وہ دونوں دوست میرے لوگوں کی کڑی نگرانی میں تھے۔ ان کے فرار یا اچانک غائب ہو جانے کی تمام راہوں کو میں نے مسدود کر دیا تھا۔ میں نے ابھی جس انوکھے تجربے کا ذکر کیا وہ گزشتہ والی محفل قرآن خوانی تھی جو میری فرمائش پر بابو جنید نے اپنے گھر میں رکھی تھی اور جس میں بھیس بدل کر میں نے بھی شرکت کی۔ میں نے بڑے طریقے سلیقے سے تنویر کے منہ سے کچھ ایسی باتیں نکلوا دی تھیں جن کی وجہ سے اس کی ذات پر میرا شک اور پختہ ہو گیا تھا، خاص طور پر جب میں نے بابو جنید سے یہ کہا کہ میرا ایک سالہ ایس پی پولیس ہے تو یہ سن کر تنویر کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا اور وہ وہاں سے کھسک لیا تھا۔ اس تناظر میں میرا ہوم ورک مکمل ہو چکا تھا، اب ایکشن کی باری تھی۔ اس نیک کام کے لیے میں نے 14 اکتوبر کی دوپہر کا انتخاب کیا۔ حاصل شدہ معلومات کے مطابق تنویر الیاس سے ملنے کے لیے ایک بار دن میں آیا کرتا تھا اور دوسری مرتبہ مغرب کے بعد جب اندھیرا چھا جاتا تھا۔ دن میں وہ 10 اور 12 بجے کے درمیان چکر لگاتا تھا۔ میں نے اس مشن کے لیے 2 ٹیمیں ترتیب دیں۔ ایک ٹیم میں حوالدار ناصر شاہ اور کانسٹیبل سلیم احمد تھے اور دوسری ٹیم میں میرے ساتھ کانسٹیبل وحید چودھری تھا۔ میں نے اپنے مخبروں کو خصوصی ہدایات جاری کر دی تھیں، وہ چوکنا اور مستعد تھے۔ پروگرام کے مطابق حوالدار ناصر شاہ نے اس وقت تنویر کو حراست میں لینا تھا جب وہ دن میں الیاس سے ملاقات کر کے واپس جا رہا ہوتا،
یعنی محلہ بختے والا سے نکل کر باغبان پورا کی طرف جاتے وقت گرفتاری کے بعد تنویر کو فلفور تھانے کے حوالات میں پہنچا دیا جاتا اور اس کے بعد ہماری باری تھی۔ میں اس وقت کانسٹیبل وحید چودھری کی ہمراہی میں محلہ بختے والا کی اس کچی سڑک کے کنارے کھڑا تھا، جس کی دوسری جانب الیاس کا مکان تھا، اور اس مکان میں الیاس نے روئی دھلنے کی مشین لگا لی تھی۔ اس کے مکان کی ایک جانب لکڑیوں کی ٹال تھی اور دوسری طرف گندم پیسنے والی چکی تھی۔ ملک صاحب، وحید چودھری نے اطلاع فراہم کرنے والے انداز میں کہا، تنویر الیاس کے مکان سے نکل کر اپنی سائیکل پر سوار ہو چکا ہے۔ ہاں، میں نے بھی اسے دیکھ لیا ہے۔ میں نے کہا، وہ یہاں سے دفع ہو جائے، پھر ہم اپنی کارروائی شروع کرتے ہیں۔ وہ کہاں دفع ہوگا جناب؟ کانسٹیبل نے معنی خیز انداز میں کہا، اگلے چوک پر تو حوالدار صاحب نے اسے گرفتار کر لینا ہے، اس کے بعد وہ ہوگا ہمارے تھانے کے حوالات میں۔ ہر شخص کو کرنی کا پھل مل کر رہتا ہے چودھری جی، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ اسے کہتے ہیں کہ جو بھی کیا ہے اسے بھگتنا ہی ہوگا۔ یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ تائیدی انداز میں بولا، انسان اپنے اعمال سے جان نہیں چھڑا سکتا۔ ٹھیک ٹھیک بہت کہہ لیا چودھری جی، اب ٹھیک کرنے کا وقت آ گیا ہے، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ آ جاؤ میرے ساتھ، ہمیں الیاس کی خیریت دریافت کرنا ہے۔ تنویر اپنی سائیکل پر سوار ہو کر وہاں سے جا چکا تھا۔ اب ہماری باری تھی۔ ہم نے سبک رفتاری سے کچی سڑک پار کی اور ٹہلنے والے انداز میں الیاس کے مکان کے سامنے پہنچ گئے۔ گھر کا داخلی دروازہ کھلا ہوا تھا اور اس کا سبب یہ تھا کہ گھر کے صحن میں الیاس نے روئی دھلنے کی مشین لگا رکھی تھی، جو کہ موت اور گاہک کا کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا، اس لیے ان کی آمد اور استقبال کے لیے ہمہ وقت کھڑکیاں اور دروازے کھلے رکھنا پڑتے ہیں۔ دروازہ کھلا ہونے کے باوجود میں نے دستک دینا ضروری سمجھا اور اس کے ساتھ ہی الیاس کا نام لے کر آواز بھی لگائی۔ 1 منٹ سے بھی پہلے جو شخص دروازے پر آیا، اس کی عمر 45 اور 50 کے درمیان رہی ہوگی۔ ہر چہرہ خالق کا بنایا ہوا ہے اور کسی کے خال و خط کو لے کر کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، لیکن یہاں پر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ میرے سامنے کھڑا وہ شخص ایک صنعت یافتہ بدصورت انسان تھا۔ میں اور وحید چودھری اس وقت یونیفارم میں تھے۔ ہم پر نگاہ پڑتے ہی اس کا چہرہ پھک ہو گیا، لیکن جلدی اس نے خود کو سنبھال لیا۔ کسی خوف یا پریشانی کا اظہار کرنے کے بجائے اس نے اضطراری لہجے میں کہا، سرکار، آپ میرے غریب خانے پر سب خیریت تو ہے نا؟ اگرچہ اس نے اندرونی کیفیت کو چھپانے کی اپنی سی کوشش کی تھی، لیکن قرائن بتا رہے تھے کہ اپنے سامنے 2 باورتی پولیس والوں کو دیکھ کر وہ اندر باہر سے ہل گیا تھا۔ اس نے اپنے گھر کے لیے میرے غریب خانے کے الفاظ استعمال کیے تھے، جس کا واضح مطلب یہی تھا کہ وہ الیاس تھا۔ پھر بھی میں نے تصدیق طلب انداز میں استفسار کیا، الیاس تم ہی ہو نا؟ جی ہاں، اس نے اس بات میں جواب دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے پچھلے سوال کو بھی دہرا دیا، سرکار، سب خیریت تو ہے نا؟ الیاس، پولیس اور ڈاکٹر کبھی خیریت سے کسی کے گھر نہیں جاتے، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، لیکن تمہیں کسی پریشانی میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ اس وقت میں یہاں پر اپنے اسٹاف کی رضائیاں وغیرہ کے بارے میں بات کرنے آیا ہوں، کیا ہم اندر آ سکتے ہیں؟ وہ میری چال میں آ گیا۔ میرا مدعا سن کر اس کی جان میں جان آئی اور لکنت زدہ لہجے میں بولا، کیوں نہیں؟ وہ ایک طرف ہٹ گیا۔ یہ آپ کا اپنا گھر ہے، آپ جب چاہیں آ سکتے ہیں۔ حکم کریں جناب، میں آپ کے اسٹاف کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ الیاس، میرے اسٹاف اور ان کے لحافوں کو بھول جاؤ، میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ میں یہاں تم سے خدمت کروانے نہیں بلکہ تمہاری خدمت کرنے آیا ہوں۔ پھر میں نے کانسٹیبل کی طرف دیکھتے ہوئے تہمانہ انداز میں کہا، چودھری جی، دروازے کو اندر سے لاک کر دیں۔ وحید چودھری نے فوراً سے بیشتر میرے حکم کی تعمیل کر دی اور پہرا دینے والے انداز میں دروازے کی اندرونی جانب تن کر کھڑا ہو گیا۔ الیاس، میں نے قہرناک نظر سے اسے گھورتے ہوئے کہا، تم شرافت کا مظاہرہ کرو گے یا زبان کھلوانے کے لیے مجھے تمہاری ہڈی پسلی ایک کرنا پڑے گی؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ بکھری ہوئی سراسیمہ آواز میں بولا، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تنویر تمہارے پاس کیوں آتا ہے؟
میں نے درست لہجے میں پوچھا۔ تم دونوں کون سی کھچڑی پکا رہے ہو؟ تنویر وہ ڈٹائی سے اپنی ناواقفیت کا اظہار کرتے ہوئے بولا۔ میں تو کسی تنویر کو نہیں جانتا، آپ۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی میں نے ایک سناٹے دار تھپڑ اس کے گال پر رسید کیا۔ میرے اس فعل میں اس قدر غم و غصہ بھرا ہوا تھا کہ الیاس کے گال پر میری انگلیوں کا پنجہ چھپ گیا۔ تمہارے حافظے کو تازہ کرنے کے لیے یہ ایک جھٹکا کافی ہے یا میں یہیں پر تمہاری لاش گرا دوں؟ میں نے الیاس کے چہرے پر نگاہ گاڑ کر خونخوار لہجے میں دریافت کیا۔ ملک صاحب، اس بزاد کو اپنے ساتھ تھانے لے چلتے ہیں، وہی چودھری نے مشورہ دینے والے انداز میں کہا۔ وہاں اس کی زبان ٹھیک سے رواں ہو جائے گی۔ تھانے تو اسے جانا ہی پڑے گا، میں نے جواب دیا، لیکن اس سے پہلے ہمیں اس گھر کی مکمل تلاشی لینا ہوگی۔ ذرا پتہ تو چلے کہ اس نے اپنے گھر میں کون سا شہد لگا رکھا ہے جو وہ لمبو صبح شام یہاں کے چکر کاٹ رہا ہے۔ الیاس کی حالت ناگفتہ بے ہو چکی تھی۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ وہ بری طرح پھنس چکا ہے۔ اس کے گھر میں 2 کمرے تھے، جن میں سے ایک کمرے کے دروازے پر تالا پڑا ہوا تھا۔ میں نے الیاس سے کہا، اس تالے کو کھول کر دکھاؤ کہ تم نے اس کمرے میں کون سا خزانہ چھپا رکھا ہے۔ اس تالے کی چابی تنویر کے پاس ہے، الیاس نے بتایا۔ میں نے روئی دھلنے والی مشین کی ٹول کٹ میں سے ایک وزنی ہتھوڑا اٹھایا اور اس کی صرف 2 طوفانی ضربات سے مذکورہ تالا توڑ ڈالا۔ جب ہم کمرے میں داخل ہوئے تو عبید کی بازیابی کا عمل مکمل ہو گیا۔ ہمارے تھانے پہنچنے سے پہلے ہی حوالدار ناصر شاہ نے تنویر کو حوالات میں ڈال دیا تھا۔ میں نے ایک بندہ بھیج کر بابو جنید کو بھی تھانے بلا لیا تاکہ اس کے لخت جگر عبید کو میں اس کے سپرد کر سکوں۔ الیاس اور تنویر کے حلفیہ بیانات سے یہ عقدہ کھل گیا تھا۔ تنویر نے 1000 روپے کا لالچ دے کر الیاس کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا تاکہ وہ چند روز تک عبید کو اپنے گھر میں بند رکھ سکے۔ عبید کو مسلسل نشہ آور دوا دی جا رہی تھی تاکہ وہ چیخ چلا کر کسی کو اپنی جانب متوجہ نہ کر سکے۔ تنویر کا مسئلہ یہ تھا کہ اسے ایک ویگن خریدنا تھی، مگر اس کی ماں زرعی اراضی فروخت کرنے کو تیار نہیں تھی، لہٰذا اس کے شیطانی دماغ نے پیسہ بنانے کے لیے ایک شارٹ کٹ ڈھونڈ لیا تھا۔ بابو جنید جب اپنے بیٹے کو لے کر تھانے سے رخصت ہونے لگا تو میں نے اس راہ تفنن پوچھ لیا، بابو جی، آپ کے علاقے کا تھانے دار ٹھیک سے کام کر رہا ہے یا کسی ایس پی سے اسے ڈانٹ لگوائی جائے؟ اس نے معائنہ خیز انداز میں مجھے دیکھا، زیر لب مسکرا دیا اور کہا، میں سوچ کر جواب دوں گا۔ میں ان باپ بیٹے کو جاتے ہوئے دیکھنے لگا۔